कोई खबीस सा बच्चा। ਉਹ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਦਾਮਨ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਛੱਡੋ। तुसी इखलाक मैंने तले इस अल्फाज देखो, तुसी इखलाक वड़ गया, इखलाक जितों बाहर निकले उत्थे वड़ गया इखलाक। ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂ ਉੱਤੇ। ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੈਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲਾਓ। खबीस दे बच्चे हैं तलो सैनी भाई चुप करे। खबीस दी औलाद एक तले आ गया जिन्हों अपने प्यो दा नहीं पता भाई दा प्यो केड़ा है ना, वो तले देखो की बकवास वे कर। बस तले तो फिर तले। तेरे पुत्रा तेरी मां दी इत्थे सफाइयां नहीं हो रही, तू अपनी मां दी सफाइयां इत्थे बयान करन आ गया। इत्थे दीन इस्लाम दी गल हो रही। ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। शर्म ही नहीं है इन्हां नूं आंदी, हया ही नहीं आंदी। ये दीन इस्लाम दी गल करनगे। तले अल्फाज देखो, असी अदब एहतराम दे दायरे रह के गल पे करदे हां, इन्हां नूं तमीज ही नहीं है गल करने दी। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। की हाल है, तबीयत किस तरह ने? जी अल्लाह का शुक्र है। सैनी साहब आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਬਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਲਵੀਏ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਲਵੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ। हाँ जी, वो फेक आइडिया विच बनिया ने ते कोई बात नहीं। ਹਾਂ जी वालेकुम सलाम। असल च कादियानी हजरात ना बाज ते हुंदे को नहीं, हुण की करिए, इन्हां कोल सवाल दा जवाब ते हुंदा को नहीं, तो फेक आइडिया बनाई जांदे ने। मुफ्ती साहब है अपने बंदियां नूं संभालो, जिन्हां नूं तुसां ने इखलाक सिखाया है, वो आके अपने इखलाक दा इजहार पे करदे ने। वेख लो अपने जिन्हां बंदियां नूं तुसां ने इस्लाम सिखा देता है। कौन कहंदा है की कहंदा है तलत साहब? ए तले पढ़ो ना जी, उर्दू ते सुन माशाल्लाह आंदी है ना, पढ़ो की अल्फाज इस्तेमाल। ਨੇ ਦੱਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ओ नहीं जी, ओ ए डंडा सोटा मैं उन्हों हराम दा कह सटा है भाई तेरा प्यो कोई नहीं, तू मौलवी दी औलाद है। मैं अगों उन्हां नूं ये कह देता है। नहीं जी, ओ ना ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। पर इन्हां ने मुंह लगाम दियो ना। इत्थे दी मां दी गल ते असीं नहीं पे करदे भाई तेरी मां नेक है या खराब है, असीं ते इस्लाम दी गल पे करदे हां। तू इस्लाम दी गल कर जे तेरे इल्म विच कुछ है ते। ਉਹ तलत साहब है जेड़ा तलत साहब है जेड़ा डंडा सोटा साहब लिख रहे ने ना कि पता नहीं 10 महीने दा मिर्जा साहब नूं हमल होया, बस ए मैनूं नजर आ रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुरान विच अल्लाह ने दस्सिया है कि उन्हां नूं हमल होया है। हमल दा मतलब जेड़ा तुसी लैंदे हो, तुसी बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ अकल और ਤੁਹਾਡੇ ज़हन और ਤੁਹਾਡੀ नीयत दे मुताबिक ये ठीक है। सुनिए ਤੁਹਾਡੀ जेड़ा अकल विच सोच होनी है, तुसां ओही गल बयान करनी है ना। कोई अकल वाला बंदा ये गल कह सकता है कि किसी कोई इंसान इस तरह दी गल करे जेड़ी मतलब आप ले रहे हो, पर सन खुदा दा खौफ खत्म हो गया। तुसी मुखालफत बराए मुखालफत विच इतना अगे हो गए हो कि तुसी अन्ने हो गए। सन कोई पता नहीं कि असी ईमान और अकल तो मुखालिफ गल कर रहे हो। तुसा सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत करनी है और चार इकट्ठे कहते ऐ देखो की कह देता है। जिस विच ईमान है और अकल है, तालीम है, रब्बे काबा दी कसम वो ये गल नहीं कर सकता, लेकिन नाल खुदा दा खौफ होना जरूरी है जेड़ा हुण स्वाड़े चों निकल गया। तुसी समझदे हो असां इत्थे दुनिया ते ही रहना है, इत्थे मुखालफत करता रहना है, अल्लाह के जवाब देने ही नहीं। अच्छा मैं पूछना अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलत साहब के गुजारिश है वे कि क्या जेड़े आने वाले मसीह सन जिन्हां दा वादा कुरान दे विच या हदीस दे विच दिता गया कि उन्हां ने आउणा सी, ते उन्हां दी कोई ऐसी अलामत किधरे सी कि पहले उन्हां नूं 10 महीने दा हमल होएगा ते बाद चो जेड़ा ए नीयत नाल का जेड़ा ए जिने ए गल कीती जेड़ी तुसी जिस तरह कर रहे हो उस ते लानत। जेड़ा झूठ बोले उसदे बाप ते लानत, उसदी मां ते लानत, उसदी आण वालियां नस्लां ते लानत। नस्लां ते लानत मतलब तुसी मिर्जा साहब ते लानत पांदे हो। मैं स्वाडे ते पा रहा, तुसी इस लायक हो, लानत दे लायक हो। स्वाडे मुंह ते लानत पई दी है। अल्लाह ताला दे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी खबीस और खंजीर तो भी बदतर इस सदी दे उलमा होंगे जेड़े तुसी हो जिन्हां नूं ईमान दा फिल्म ही नहीं कि ईमान की है।
ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਸਾਦ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਆਲਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕੀ ਕਰ ਛੋੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਚੋਰੀ ਮਿਲਾਵਟ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਨਾ ਝੂਠ, ਨਾ ਜ਼ਨਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ ਔਰ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਕ रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। आपने पाकिस्तान का अशर देखो, सच्चे आशिक सादिक गुलाम मुस्तफ़ा पाकिस्तान में बसते हैं। लब्बैक लब्बैक। शर्म शर्म का मकाम है। अपने आप को मुसलमान ते बनाओ पहले। आज ईसाइयां नू देखो किथे पहुंच गए, यहूदियां नू देखो, दुनिया की कौम किथे पहुंच गई। तुसा ने इस्लाम का की हाल कर दिता है। पाकिस्तान भी जाके देखो और जिन्हें दोजक देखनी है पाकिस्तान भी जाके देखो किस तरह दोजक है। ना बंदे दी इज्जत महफूज है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है। ये भैया साडे उलमा ने ए आला इस्लाम दे दिता है पाकिस्तानियां नू। वेखो जाके पाकिस्तान दा हाल। खुदा दा नाम है मुखालफत। तो अगर मिर्जा साहब झूठ से सन या झूठ बोले सन, अल्लाह उन्हां वास्ते काफी है। अल्लाह पूछ लेगा। और तुसी अपने आप नू ते मुसलमान बना के दिखाओ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਡੀਪ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਲਮੇ। ਐਸਾ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਓਗੇ? अगर मिर्जा साहब झूठे हैं भी मिसाल बकौल आपके ते अल्लाह काफी है उन्होंने वास्ते। छोटे झूठे इल्जाम झूठियां बेईमानियां उन्होंने करने की कोई लोड़ नहीं है। वो अल्लाह जाने उन्होंने काम जाने। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। तुसी अपने आप को तो यार सच्चा मुसलमान बना के दिखाओ कि लोग कहन कि सच्चे आशिक सादिक गुलाम मुस्तफा है। ये सच्चे मुसलमानियत जिन्हें वेखड़ी है इन्हां मौलवियां नूं, इन्हां दे जिहड़े ईमान लैण, इन्हां नूं जाके वेख लो। खुदा दी कसम, रब्बे काबा दी कसम, साडा बंदा कोई गल मनण वास्ते तैयार ही नहीं है। तुसी जे कुछ मर्जी कहदे ते साडे एहतराम विच अगों नहीं बोलणगे। उन्हां नूं पता है झूठ बोल रहे, बेईमानी कर रहे, दजल कर रहे। आज पाकिस्तान दा हाल ते देखो यार। जेड़े स्कूल विच अच्छे उस्ताद टीचर होंदे उन्हां दे स्टूडेंट किस तरह होंदे। तुसां पाकिस्तान दे मौलवियों तुसां ने हाल की कर दिता यार। तुसां ने लड़ाई तुसी जिस दिन दा पाकिस्तान बनया है इतने गैर मुसलमाना तो मुसलमान नहीं बनाए जिसने मुसलमाना तो गैर मुस्लिम बना देते। तू भी काफिर, फलाना भी काफिर, फलाना भी काफिर, मैं मुसलमान, मेरे मनन वाले ओ मुसलमान, बस बाकी सब काफिर। ओ खुदा दा खौफ करो। कल अल्लाह नू की मुंह दिखाओगे? दाढ़ी लंबी करन नाल नमाज़ां पढ़न नाल कोई नहीं होंदा। अल्लाह ताला कहना मैं ये नमाज़ां थोड़े काले कपड़े बन के थोड़े मुंह ते मार देना। खुदा दा खौफ करो। कल जिस दिन ये तुसां ने फैसले अपने हाथ विच ले दे, जिस दिन अल्लाह ने फैसला करना है और असी कतार विच इकट्ठे खड़े होवांगे, उस दिन साडा ਤੁਹਾਡਾ की हाल होना है। और सन अपने वालिद दी नहीं फिक्र होनी कि मेरा बाप है उसको नेकी है या आग विच जा रहा है, जन्नत विच जा रहा है। हर किसी नूं मैनू नहीं फिक्र होएगी। हर बंदे नूं अपनी अपनी पई होएगी। इत्थे तुसां ने लोकां दे ईमान दे फैसले करना शुरू हो गया स्टार्ट। फलाना काफिर, फलाना काफिर। साडा काम आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ने दस दिता है। अगर तुसी समझदे हो तुसी अल्लाह दा पैगाम पहुंचाना है ते अल्लाह दी किताब दा पैगाम पहुंचाओ। लोकां ते बेईमानियां झूठियां इल्जाम तराशियां नाल मत पाओ। अल्लाह ने अपने नबी नूं दस दिता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तेरा काम है मेरा पैगाम पहुंचा देना। बस मैंने तुमको इनके ऊपर दरोगा नहीं बनाया। तुसी ना दरोगे साडे ते या किसी और ते बनो। तुसी अपनी फिक्र करो। साडे कोल किसी जगह नहीं पूछा जाएगा कि अहमदिया ने अकीदा रखिया सी, तू इन्हां नूं ए कीता या नहीं कीता। तुसी अपनी फिक्र करो। और किसी नाल गल करनी भी है ते उस कोलों पहले पूछो तेरा अकीदा की है भाई। कहने नहीं नहीं ये साडा मुखालिफ है, इसदे अकीदे असी दसांगे कि इसदे अकीदे की। खुद ही ते ईमान वाली गल कर लो यार। कदी खुदा दे खौफ वाली गल कर लो। जां पैंदी है जां तुसी ना मनो। असां ने मान लिया झूठा। साढ़े नजदीक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी नसीब मन्ने। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुखालफीन यही जबान यही लैंग्वेज आके साढ़े सामने करन तुसी की कहोगे? तुसी ते कहंदे उन्हां नूं मार दिओ, उन्हां नूं जिंदा रहण दा हक ही नहीं है।
تو اللہ قرآن وچ کہندا ہے تسی او کام کرن واسطے کیوں کہندے ہو جڑے خود نہیں کردے؟ سواڈے تے بھی فرض ہے، اساں نے جھوٹا منیا، ساڈا ایمان ہے، ساڈا امتی پیغمبر نبی منیا، تسی سواڈا کام ہے ساڈے سامنے انہاں دے بارے احترام نال گل کرو، لیکن سن خدا دا خوف ہوئے، سن علم ہوئے تے پھر ایسی گل کرو نا۔ تساں نے صرف مخالفت کرنی ہے، بس جھوٹے الزام جتنے بڑے یعنی وہ کہندے ہو اعلان کر دیو، اور کسی کو الزام ہیں تے فٹافٹ لے کے آؤ مرزا صاحب تے لائیے۔ او بھائی تسی اتنے جتنے الزام لاندے ہو کدی اس تو 100 گنا اتے بھی لا دیو۔ اسی جماعت احمدیہ تے ایمان رکھتے ہیں، مرزا غلام احمد علیہ السلام نو امام مہدی علیہ السلام مننے ہاں، تسی جے کچھ الزام لاتے ہو لا دو۔ رب کعبہ دے ایک ایک اس دی سمجھ میں قرآن دے ایک ایک الفاظ دی قسم تسی جھوٹ بول دے ہو، الٹے مطلب کر دے ہو، سانے کول علم ہے، اسی ہور مطمئن ہونے ہیں جلے تسی الزام لاندے ہو مرزا صاحب تے، ساڈا ایمان ہور مضبوط ہوتا ہے کہ اے جڑے بے ایمانیاں کرن والے اور الزام لاڑن اے کیسے سچے ہو سکتے؟ میرے ذہن میں کدی اتفاق ہی نہیں ہوا کہ سواڈے بارے تے ہے کہ نہ بارے غور تے کریے۔ جیڑا بندہ جھوٹ بول رہے ہوندے سر عام، اسی گل وچ کی وزن ہے؟ کی میں اسی گل وچ جاواں؟ اور میں نہیں سارے اس طرح جس جگہ مرضی گل کرو، جڑے 4 10 100 200 بندہ تساں نال لایا دے، اس تو علاوہ کوئی بندہ تھوڑی گل منن واسطے تیار ہی نہیں ہے۔ انہاں نوں پتہ ہے کہ جھوٹے بے ایمان ہیں، یہ اپنے فائدے ماری دنیاوی فائدے ماری ہر کام کر جاندے ہو تساں نوں پتہ ہی نہیں ہے کہ رزق اللہ نے دینا ہے، اور عزت ذلت وہ ہے جڑی عزت اللہ دے۔ خدا دا خوف کرو، میں سوڑے کہ ہاتھ بننا یہ گل چھوڑ دیو، جڑے ساڈے عقیدے اسی دساں گے، ایمان عقل اخلاق اسلام ہے کہندا ہے۔ تسی اپنے تے ہی مخالف الٹے مطلب کٹ کے توبہ نعوذ باللہ یہ جڑی تسی زبان استعمال کر رہے ہو کہ عمل ہو گیا، رب کعبہ دی قسم، رب کعبہ دی قسم، ایک ہوش حواس والا شخص ایسی گل کر سکتا ہے جڑے مطلب آپ نکالتے ہو؟ صرف آپ مخالفت میں پڑے ہوئے ہو، اور آپ نے اپنے 4 10 100 بندے سے واہ والے نہیں کیا بات کر دی ہے، لیکن کل آپ کو یہ نہیں پتا، کل آپ نے اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اللہ سے پوچھے گا، آپ سے چھوڑے گا نہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے تھے، ہم نے جھوٹی بےایمانیاں کی ہے، سب دجل کیا، اللہ ہم کو چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا، اور یہ ایمان یہ کہتا ہے کہ اے فاطمہ اس پر نہیں رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، تیرے اعمال اپنے خدا کے آپ کل کیا اعمال پیش کرو گے؟ وہ کرنا ہے میرے بھائی، زور لگانا ہے تو لوگوں کو اسلام قرآن کا پیغام دو، مسلمانوں کو آپ نے دینا ہے پیغام۔ مسلمانوں کے پاس قرآن موجود ہے اور عقل دے دی اللہ نے، کوئی اگر قرآن سے ہٹے گا اللہ کافی ہے اس کے لیے۔ اگر قرآن کا پیغام دینا ہے، جو قرآن کے انکاری ہیں، قرآن سے پہلے سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب آسمانی ان کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ادب اور احترام کے دائرے میں جائے کہ ان کو تبلیغ کرے، اور دوسرا اپنے اعمالوں سے دکھائیں کہ ہم سچے عاشق صادق غلام مصطفیٰ ہیں، ہم ایمان والی ہیں، یہ دیکھو ایسے ایمان ہوتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر میں احمدی نہیں ہوتا، میں مسلمان نہیں ہوتا، آپ جیسے مسلمانیت مجھے نہیں چاہیے۔ وہ خدا کے بندو، جھوٹ میں دنیا میں نمبر 1، ملاوٹ میں دنیا میں نمبر 1، زنا میں دنیا میں نمبر 1، رشوت میں دنیا میں سے نمبر 1، اور یہ ہمارے جو آپ نے یہ بنائے فلانا فرقہ فلانا، مار کٹائی، ادھر دھماکہ ادھر فائرنگ، اس میں دنیا میں نمبر 1، لیکن آپ سچے عاشق صادق غلام مصطفیٰ ہیں اور سچے مسلمان ہیں۔ اگر یہ اسلام کی صورت ہے جو آپ لوگوں کی ہے، تو میں رب کعبہ کی قسم، ایک نہیں اللہ 100 بار مجھے آگ میں ڈال دے، میں اس اسلام سے دور ہوں۔ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے آپ کا، کون سا دین ہے، کون سا عقیدہ ہے، میری سمجھ مرزا شروع ہو جائے مرزا صاحب کے اوپر گالیاں، اور مرزا صاحب نے اگر کچھ غلط کیا ہے تو انہوں نے آپ کو نہیں جواب دینا، انہوں نے اللہ کے آگے پیش ہونے، اللہ نہیں چھوڑے گا، آپ بے فکر ہو جاؤ۔ آپ اللہ کو بولو گے تو انہوں نے ان کے ساتھ ایسا کام کرنا ہے، اللہ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہاں بالکل انصاف کا اینڈ ہے، ختم، کسی سے ایک بال کا سوا حصہ بھی اللہ نا انصافی نہیں کرے گا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اور آپ تو عالم ہو۔ میرا خیال ہے سارے موقف آ گیا، مفتی صاحب بیچارے انہوں نے بھی تو بولن دیو کچھ۔ بولن مفتی صاحب شروع ہو جا رہے احمدیت کے خلاف اور مرزا غلام احمد علیہ السلام کے خلاف، بولو۔ ویسے مفتی صاحب دا صبر بڑا دیکھا کہ ذرا انہوں نے بولے نہیں بچ۔ اچھا جی، جزاک اللہ۔ اکٹھا بولن گے۔
सैनी साहब और तल्ला साहब, आपका भी जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, गुजारिश ये है कि सब्र तहम्मुल से मैंने आपकी बात सुनी है तल्ला साहब। आप वैसे ही हमारे बड़े हैं, तो छोटों का काम होता है वाह खामोशी से मुफ्ती बात साहब, सुनना। वाह। तो अब यही है कि आप मेरी भी बात आजिज़ की सुन लीजिएगा। बच्चों की बात सुनते हैं, बच्चे तो जिद भी करते हैं, उल्टी बातें भी करते हैं, उल्टे सवालात भी करते हैं। बड़ों का काम होता है सुनना। तवज्जो से पहले सुने, उसके बाद दलाइल के ज़रिए अच्छे तरीके से जवाब। और वैसे भी आपके मिर्ज़ा साहब ने रूहानी खज़ाइन जिल्द 20 सफ़ा 409 के ऊपर लिखा है कि मेरे फ़िरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। लेकिन अभी तल्ला साहब आपने कोई 15 मिनट 15 मिनट गुफ्तगू फरमाई है, तो उसमें मुझे एक भी माजरत के साथ दलील नहीं कोई नजर आई कि भाई आपके गुस्से के और आप की तेज जुबानी नजर आई है, नाराजगी नजर आई है, और इल्जामात नजर आए हैं कि तुम लोग मिर्जा साहब को गालियां निकालते हो। बस पता नहीं इस तरह की कुछ चीजें नजर आई हैं। दलाइल और सच्चाई का नूर और निशान नजर नहीं आए। ये तीन चीजें मिर्जा साहब ने फरमाई थी कि मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर एक, अपने दलाइल नंबर 2, और 3 है और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। तो सच्चाई का नूर कौन सा था आपकी गुफ्तगू में, वो भी बता दें। दलाइल कितने थे वो भी बता दें। निशान कितने थे वो भी बता दें कि ये निशान थे, दलाइल थे और सच्चाई का नूर। अगली बात यह है कि ये चंद चीज़ें मैंने डायरी पर लिख ली हैं, चंद हैं और गुफ्तगू इस पर मैं करूँगा। चले इनको छोड़ दें, सब छोड़ दें। आप ना नाराज़ हो जाते हैं, मुझे पता है आप नाराज़ हो जाते हैं। सिर्फ एक बात मैं बीच में से ले लेता हूँ। आपने कहा जी हमने मिर्जा साहब को इमाम मेहदी मान लिया है और हम मानते हैं, और ठीक हो गया, आप मानते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, इसमें क्या मसला है। क्या है, बहुत से लोग हैं जो अपने अपने पेशवा को इमाम मेहदी मानते हैं। तो लेकिन ये है कि अब होना तो ये चाहिए कि भाई वो इमाम मेहदी अपना साबित तो करे ना, कम से कम। देखिए बहाउल्लाह ईरानी है, वो भी अपने आप को कहता है मैं भी इमाम मेहदी हूँ। रियाज अहमद गोहर शाही है, वो भी कहता है मैं भी इमाम मेहदी हूँ। अहमद सुडानी है, वो भी कहता है मैं इमाम मेहदी हूँ। अब मौजूदा दौर के अंदर बड़े बड़े इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं जो अभी जिंदा हैं। कुछ तो जेलों के अंदर है, कुछ जेल से बाहर हैं, लेकिन बाहयात। लेकिन अब इसका ये तरीका तो नहीं है कि उनसे जाके पूछा जाए कि भाई आप किस तरीके से इमाम मेहदी हैं, आप कुछ बताएं तो सही। तो वो आगे से कोई रोड़ा पकड़ के हमारे सर में मारे कि तुमने ये सवाल क्यों कर लिए। और जनाब फिर वो सिवाय मतलब ये कि लड़ने झगड़ने के अलावा तो ये कहें कि ये है असल में हमारी दलील कि बस अगले को बोलने ना दो, उसका मुंह बंद करवा दो। ये बोला क्यों है, इसने सवाल हमसे क्यों कर कि ये इमाम मेहदी क्यों कहा है हम। तो मैं तल्ला साहब मोहतरम से ये सवाल करता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे बता दे कि मिर्जा साहब इमाम मेहदी हैं तो किस तरीके से, आया कुरान की रूह से वो इमाम मेहदी हैं या हदीस की रूह से। अगर कुरान की किसी आयत की रूह से आप उनको इमाम मेहदी मानते हैं तो वो आयत मुझे बता दें। अगर किसी हदीस की रूह से उनको आप इमाम मेहदी मानते हैं तो वो हदीस बता दें। मैंने इंतहाई इज्जत, एहतराम और सलीके से गुफ्तगू की है, और मैं तवक्को करता हूँ आपसे कि इंतहाई इज्जत, एहतराम के दायरे में रह के मुझे कुरान और हदीस से आप इस मसले का हल बता दें। अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता तो आप माजरत कर लें कि नहीं भाई मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, मैंने तो वैसे ही बस माना हुआ है बगैर किसी दलील के। क्योंकि आपका दावा असल में आप लोगों का ये है कि हमारा जो कल्ट है जमात अहमदिया वो कुरान और हदीस के ऊपर खड़ा है। तो मैंने इसलिए आपसे ये पूछा है। तो मैं अब आपको टाइम देता हूँ, तो अब देखते हैं
آپ جواب کیا دیں؟ جی بہت اچھی بات کی مفتی صاحب. یہ ہوتی ہے علمی گفتگو، ادبی گفتگو، اور اب پتہ چل رہا ہے کہ کوئی عالم بات کر رہا ہے. بے شک. جی، اور میں آپ سے آئندہ بھی یہی امید رکھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ اخلاق ادب کے دائرے میں اخلاقی طور پر بات فرمائیں گے، بات کریں گے، بہت کہ آپ کے یارمانہ اوپر گفتگو کی ہے، بہت زیادہ ذمہ داری ہے. آپ کے اوپر بہت زیادہ. میں تو ان پڑھ جاہل بندہ ہوں، آپ تو عالم ہے، مفتی آپ کے صاحب. پاس ماشاءاللہ اسلام کا علم ہے. جی تو آپ سے لوگوں کو یہ امید ہونی چاہیے اور ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا دین بتائیں گے، نہ کہ کسی کی مخالفت کریں گے. آپ کا مخالفت کا حق ہی نہیں ہے، نہ میرا ہے. آپ نے صرف اللہ کا دین پہنچانا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ تیرے کو دروغہ نہیں بناتے ہوں، تیرا کام ہے میرا پیغام ان تک پہنچا دینا، میں جانوں اور یہ جانے. اور جب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے، نبی کے سردار کو کہہ رہا ہے، تو میرا اور آپ کا تو اس کے انڈر ہی آئے گا نا. بہت اچھی گفتگو کی. آپ صحیح ہوں گے، میں غلط ہوں گا. میرا ایک ایمان ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. جتنے فرقے دنیا میں ہیں یا جتنے مذاہب ہیں، سب اپنے آپ کو اچھا مانتے ہیں تو اس کے اندر ہے. باقی اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اور خدا سے پہلے جب تک ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا، اس بات کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. لڑائی کریں، ماریں، کوٹیں ایک دوسرے کو، جتنے عقلی دلائل دیں، قرآن کے دلائل دیں، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. آپ جو قرآن سے خود نتیجے لے لی ہیں، اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں نے آپ کو عقل نہیں دیا تھا، شعور نہیں دیا تھا. یہ قرآن کے ایسے مطلب ہو سکتے ہیں؟ مجھ سے پوچھے گا کہ یار میں نے آپ کو عقل دی تھی، قرآن دیا تھا، تو کیا آپ نے عقل کو صحیح ایکوریٹ استعمال کیا ہے، یا اپنی انا میں پڑ گئے ہو، یا اپنے کیا نام ہے جو آپ کے باپ دادا کے عقیدے آپ کو ملے ان میں پڑ گئے ہو. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ باپ دادا سچا ہے، میں نے کہا میرے پیغمبر سچے ہیں. تو کیا میرے پیغمبر پر جو میں نے دین اتارا ہے وہ تم نے حاصل کیا اور اس پر عمل کیا؟ یہ سوال اللہ نے ضرور ہم سے کرنے. باقی ہر بندے کا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، آپ اپنے آپ کو کہیں ہم سچے ہیں، ہمارا حق ہے. ہم کہیں یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. ہماری لڑائی جھگڑے فرانے اس میں کبھی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہمارا کام اور آپ کا کام ادب احترام کے دائرے میں ایک دوسرے کو عقلی دلائل دینے. ابھی آ جاتے ہیں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر. بات یہ ہے میرے پیارے بھائی، جو بھی نبی کا مخالف ہوتا ہے اور ہے، یہ ہمارے پاس اسلام کی ہسٹری موجود ہے. جو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے پیغمبر رسول تھے، ان سے لے کر آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود ہے کہ جو نبی کے مخالف ہوتے ہیں وہ نبیوں پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. اللہ قرآن میں بتاتا ہے کئی نبیوں پر تم نے ناحق خون کر دیا ہے، کئیوں کو صلیب کی طرف لے گئے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے مخالفین نے جو سلوک کیا ہے وہ دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد ہے کسی نبی کا بھی اگر اخلاق اور ایمان کا سچائی کا پیمانہ اگر آپ نے بنانا ہے یا دیکھنا ہے، ان کے مخالفین نہیں بتائیں گے. اگر یہ پیمانہ بنائیں گے تو پھر توبہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین ہیں ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آپ نے پوچھنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کیا ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بات ہی غلط ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی کس طریقے سے بنے ہیں، میں بتاتا ہوں. بات یہ ہے اپنے کہ مائک میوٹ کر لیں، شور آ رہا ہے. جی میں احمدیوں کے گھر نہیں پیدا ہوا ہوا، احمدی نہیں ہوں. میں احمدیت کے اسی طرح جس طرح آپ مخالف ہیں اسی طرح مخالف تھا. لیکن جب آپ کے علماء کی باتوں سے نکلا ہوں کہ خود بھی دیکھوں کہ قرآن کیا کہتے ہیں، جب تک مولویوں کی سنتا رہا ہوں، جیسے آپ ابھی سناتے ہیں مرزا صاحب نے یہ کر دیا، فلان کر دیا، یوں کہہ دیا، یوں کہہ دیا. یہاں تک تو اس وقت میں بالکل آپ لوگوں کے بالکل ایسی تھا، میں سمجھتا تھا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، کیونکہ میں ہوش سنبھال رہا تھا، مجھے کچھ نہیں پتا. جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شعور دیا اور میں نے ہوش سنبھالی، خود قرآن کو کھولا، تو قرآن میں تو لکھا ہوا کہ نبی آ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کی عقیدہ ہی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر مجھے اور شدت ہوئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ساری عمر میں تو یہ مانتا رہا ہوں، میرے باپ دادا مانتے رہے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں، اور جو کہے نبی ہے اسے مار دیتے ہیں ہم، اسے زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن جب قرآن کو دیکھا، قرآن نے کسی آیت میں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا۔ خود تعویلیں کر کر آپ جو مرضی ہے بنا لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم کل میں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس قرآن کے مطابق، یا رب العالمین میں تجھے شاہد کر کے کہتا ہوں اس قرآن میں آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں فرمایا، نہ یہ فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی کوئی نہیں آئے گا۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کو شاہد کر کے کہتا ہوں یا اللہ تو میرا گواہ ہے، میں نے تیری کتاب میں یہ نہیں پایا جو مسلمانوں نے عقیدے بنا لی۔ ایک بات۔ دوسری بات، مرزا صاحب نے امام مہدی کس طریقے سے بنے میں بتا دیتا ہوں آپ۔ جب میری عمر 7-8 سال تھی، 9-10 سال ہوگی، میں نے اپنے باپ دادا کو دیکھا، اپنے مولویوں کو، اپنے عالموں کو سنا کہ یہ 14ویں صدی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اسی میں مہدی کا ظہور ہونا اگر ہے۔ اجازت دیں تو ایک مجھے بات پوری ہونے دیں، مجھے بات پوری کرنے دیں پلیز۔ تو میں نے تھوڑا سا 1 منٹ ذرا تھوڑا سا میں اجازت لے لوں۔ لے لیں جناب، لے لیں۔ گھر لان دیو جی جی۔ اصل میں نے یہ نہیں سوال کیا کہ مرزا صاحب کیسے امام مہدی ہیں، میرا سوال یہ نہیں ہے، آپ یہ جواب دینے لگے ہیں کہ مرزا صاحب امام مہدی کیسے ہیں۔ اچھا آپ سوال پھر کر لیں جی، دوبارہ کر لیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ ٹائم لیں گے تو وہ ٹائم پھر ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک میرا سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب کو آپ امام مہدی کہتے ہیں، اب مرزا صاحب کو بیچ میں سے چھوڑ دیں، صرف قرآن اور حدیث سے امام مہدی کے بارے میں بتا دیں کہ کہاں کہاں پر ہے یہ امام مہدی کا تذکرہ، اور جن کو لے کر کے آپ قرآن حدیث کے مطابق مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں، یہ ہے سوال۔ میں بتا دیتا ہوں، میں جواب دے دیتا ہوں تھوڑا سا۔ میں جواب دے دوں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالی، اللہ اور اللہ کے نبی جو بھی کام بات کرتے ہیں، تمثیلی بات کرتے ہیں، اسلام ایمان کے بارے میں تمثیلی کلام ہوتا ہے۔ آپ کہو کہ وہی بندہ، وہی شخص، وہی عمر، وہی نام ہمیں قرآن میں یہ ڈھونڈیں گے تو سب نبیوں پر آپ کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ کسی نبی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایکوریٹ نام، اس کا اتا پتہ اس کا نہیں بتایا، اشارتاً اللہ نے اپنے رسولوں نبیوں کے ذریعے آنے والے نبی کا پیغام پہنچایا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے نبی کو امام مہدی فرمایا ہے۔ امام مہدی اس کا نام نہیں ہوگا، یہ آپ کو پہلے میں اطلاع دے دوں کہ آپ کو بھی سارا علم ہوگا، پتہ ہوگا۔ ان کی جو صفات ہے، یہ وہ ایک صفات بیان کی گئی ہے، یعنی ایک اللہ کا نمائندہ، ایک اللہ کا نبی آئے گا، اور آج تک جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں ان کے بارے میں ایک نبی جو ہے نشانیاں دے کر گیا ہے کہ آئے گا، ایکوریٹ نام، ان کی قوم فلانا ڈماکہ کچھ بھی نہیں، اشارتاً فرما کے گیا کہ یہ ہوگا۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے نبی کو امام مہدی سے وہ دی ہے کہ وہ امام مہدی آئے گا۔ کبھی عیسیٰ ابن مریم سے کہا گیا ہے، کبھی اس طریقے کے لفظ، یعنی لوگوں کو علم ہو جائے کہ ایک نبی آئے گا۔ آپ اس مغالطے میں پڑ گئے ہیں کہ سیم وہی عیسیٰ آئے گا تو منیں گے، یہ ایک پیغمبر نبی کی نشانی ہے۔ کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم کب احمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ یہ نشانی ہے کہ میں ایک نبی ہوں، آنے والا بھی نبی ہوگا۔ لیکن آپ سمجھ بیٹھے ہو کہ پتہ نہیں یہ امام مہدی وہی امام مہدی، کیا امام ہے؟ امام جو ہوتا ہے، سارے نبی امام مہدی ہیں، سب نبی جتنے آئے وہ امام مہدی ہیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ امام مہدی کوئی نام نہیں ہے کہ آپ اس نام کو ڈھونڈو، یہ ایک رسول پیغمبر کی آنے کی نشانی آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اور قرآن میں ہے۔ قرآن میں میں آپ کو بتاتا ہوں مہدی کہاں ہے۔ سورۃ الاعراف پڑھے، جس کی الٹی طویلیں کریں اور اپنے آپ کو حوصلے دیں۔ اے اولاد آدم، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ قرآن میں اولاد آدم کہہ رہا ہے، ہم اولاد آدم ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا اے اولاد آدم، اگر کا لفظ جو ہوتا ہے، مولوی صاحب آپ بہت علم والے ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ بہت زیادہ پتہ ہے، اگر کا لفظ
ماضی میں نہیں ہو سکتا، حال میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ روشن اس کے نظام مستقبل کے ہوتے ہیں. ابھی یہ کام ہوا نہیں ہوتا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. اگر تمہارے پاس رسول آویں، پیغمبر آویں جو تم ہی میں سے ہوں گے، اللہ کو کیا مجبوری آ گئی، کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ آپ میں سے ہوں گے تو تم لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی آسمان سے کوئی نہیں آئے گا جس کا انتظار کر رہے ہو، تو تم ہی میں سے ہوں گے جو تم سے میری آیتیں بیان کریں. جو کوئی ان سے اصلاح کرے گا، درستگی کرے گا، اس کے لیے نہ اندیشہ ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. جو ان سے تکبر کرے گا آپ کی طرح بریکٹ، وہ جو آپ کی طرح مقابلہ کرے گا بریکٹ، وہ جان لے کے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ نے لوگوں کو کیا تعلیم دے دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبی کوئی، اور ایک ایسا نبی لے کر آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ آسمان سے اڑ کر آ جائے گا. وہ آسمان پر بیٹھا ہوا زندہ کتنے 2000 سال سے اوپر ہو گیا وہ بیٹھا ہوا، دنیا برباد ہو رہی ہے، مسلمانوں کا اور انسانوں کو انسانیت کا حال ہی کوئی نہیں باقی رہ گیا، لیکن وہ اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نہیں اجے میں نہیں جانا، اجے میرا موڈ نہیں ہے، اجے میرا دل، توبہ نعوذ باللہ. خدا کا خوف کرے. امام مہدی ایک نبی کی نشانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے، قرآن اس کی خود تصدیق کر رہا ہے کہ نبی آئیں گے اور جب آئیں ان پر ایمان لانا، یہ مہدی ہے. جی السلام علیکم. جواب ہو گیا ہے، اور نہ کوئی بیچ میں بولے. جی جی اللہ صاحب سے بات دون بولن دو. جی جی میں آنسر نہیں دے سکتا اس چیز کا. اللہ صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اتنی طویل گفتگو کریں گے تو پھر تو یہ مجھے بھی آپ اختیار دیں کہ میں اتنی طویل میں بھی گفتگو کر سکوں، یا کوئی ٹائم لیمٹ رکھ لیں حسینی صاحب کہ کوئی 2 منٹ یا 3 منٹ یا جتنا بھی طلعت صاحب چاہتے ہیں. ٹھیک تو ہے. یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی، ایسے تو پھر بہت طویل تک یہ دو مکالمہ ہو طریقے ٹھیک نے کہ 2-3 منٹ والا رکھنا ہے تے وہ رکھ لو، 10 منٹ والا رکھنا ہے تے وہ رکھ لو. جیڑا بھی تسی ٹائم رکھو تے ساڈے کو رانا صاحب تسی میں جواب تھوڑا سا دینا چاہتا ہوں. ہاں جی جی. راشد صاحب آپ تھوڑا سا ویٹنگ لسٹ میں رہیں، ہاں. آپ کو بھی موقع ضرور ملے گا، لیکن ایک شخص سے پہلے بات ہم کر لیں، پہلے ایک شخص سے بات کر لیں جی جی تو آپ کو ہی موقع ملے گا. نہیں بالکل. میں کوئی زیادہ اس پہ آنسر نہیں اچھا کرنا. گزارش یہ ہے، اب مائک میوٹ کر لیں مہربانی. جی جی اچھا گزارش یہ ہے طلعت صاحب کہ ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں آپ نے دیا نا. ایک مختصر سا سوال تھا، 2 ٹوک جواب بنتا ہے. میں نے جب آپ سے کہا کہ امام مہدی کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں کہاں ہے، آپ کہتے جی فلاں قرآن کی آیت ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر یہ، بخاری کی حدیث نمبر یہ. میں کہتا ہوں جسٹ 30 سیکنڈ کے اندر یہ جواب بنتا ہے، جس کے اوپر آپ نے پھر 5-7 منٹ لگا کے گفتگو کی ہے اور حاصل محصول کچھ بھی نہیں ہوا. میں دوبارہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، مہربانی امام مہدی کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں کہاں ہے، بس اس کا مجھے آپ ثبوت دیں. جی آپ بول دیں. ابھی یہ ہے میں نے کہ 2 منٹ، آپ 2 منٹ سمجھا بول. دیا ہے. اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے جواب نہیں دیا، آپ کی صرف سمجھ میں نہیں آ رہا. اور مزے کی بات یہ ہے، اگر قرآن حدیث آپ مجھے بتانا چاہتے ہو نام نہیں ہے تو سارے مسلمان امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کا مہدی کہاں ہے جی؟ آپ نے کون سی قرآن کی آیت سے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہو، وہ آیت مجھے بتا دینا. آپ بھی ایک امام مہدی کا، بلکہ آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ساتھ، یک نہ شد 2 شد. آپ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انتظار کر رہے ہیں. وہ آیت بھی مجھے بتا دینا جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات زندہ آسمان پر موجود ہے اور تم لوگ انتظار کرو، میں اوپر سے آسمان سے انہیں دوبارہ بھیج دوں گا تمہاری اصلاح کے لیے. کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس لائق ہی نہیں ہے، اس میں ایسی ماں ہی نہیں ہے جو ایک نبی کو پیدا کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہزارہ نبی آئے ہر قوم میں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ توبہ نعوذ باللہ بقول آپ کے، آپ سمجھتے ہو یہ ادنا امت ہے، اس میں ادھار نبی لے کے بنی اسرائیل کا نبی آئے گا، آپ اس کو پہلے قرآن پڑھائیں گے،
اس کو اسلام بتائیں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب سمجھائیں گے. جب وہ سمجھ جائے گا پھر وہ آپ کی اصلاح کرنا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ہماری مجبوری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسی ماں ہی نہیں ہے، ایسی اولاد ہی نہیں ہے جس میں سے ایک نبی پیدا کیا جا سکے. نبی کی ضرورت ہے، نبی آئے گا لیکن آسمان سے اڑ کر آئے گا اور بنی اسرائیل قوم کا نبی آئے گا، اس کو آپ مانو گے جی. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت توبہ نعوذ باللہ آپ کے نزدیک ناکارہ امت ہے. اس میں کوئی ماں نبی پیدا ہی نہیں کر سکتی. نبی کی ضرورت تو آپ خود کہتے ہو، انتظار کر رہے ہو کہ نبی ہے، نبی آسمان پر زندہ بیٹھا ہوا ہے اور اڑ کر آ جائے گا. وہ آج تک جس دن سے دنیا بنی ہے، رب کعبہ کی قسم، نہ آسمان پر کوئی اڑ کر گیا ہے نہ آسمان سے آیا ہے. یہ سب آپ کے بناوٹی عقیدے ہیں جن کو میں چھوڑ کر آیا ہوں. یہ سب ایسے خود فرضی اللہ کا عقیدے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا، جس اللہ دن کا ٹائم ختم ہو میں گیا. آپ کو اللہ صاحب 2 منٹ پورے ہو گئے. اوکے جی اوکے جی اوکے جی اوکے. میں نے اسٹاپ واچ لگائی ہوئی ہے. اچھا گزارش یہ ہے کہ ایک معصومانہ سوال آپ سے کیا ہے کہ امام مہدی کا ثبوت قرآن میں یا حدیث میں کہیں ہے تو بتا دیں. میں دوبارہ آپ کو ٹائم دے رہا ہوں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے. میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ امام مہدی کوئی نام نہیں ہے. نام ڈھونڈو گے تو پھر امام مہدی اگر کسی کا نام ہے اس کو پکڑ کے لے آؤ گے، یہ امام مہدی ہے جی، اس کا نام امام مہدی ہے. تھوڑا بہت ہم نے عقل بھی استعمال کرنی ہے اور ایمان بھی استعمال کرنا ہے. امام مہدی کسی کا نام نہیں ہوگا کہ آپ امام مہدی، اس سے اس کے اندر امام والی صفاتیں ہوں گی، یہ صفاتی نام ہے. یہ آپ امام مہدی ڈھونڈنے کو تو دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت آ جائے گی، ہم حساب دینا شروع ہو جائیں گے. جس مہدی کو آپ دیکھ رہے ہو کہ مہدی نام ہوگا وہ آئے گا، وہ اس دن تک نہیں آئے گا. مہدی آپ کو بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمثیلی کلام کرتا ہے، اللہ کے نبی بھی تمثیلی کلام کرتا ہے. آج تک جتنے نبی گزرے ہیں وہ آنے والے نبی کی کسی طریقے سے اشارہ دے کے گئے ہیں، سگنل دے کے گئے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سگنل دیا ہے، اس میں یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ میرے بعد امام مہدی کا ظہور ہوگا. یہ حدیث ہے. اور قرآن میں نے آپ کو آیت بتا دی ہے کہ نبی آئیں گے اور تم میں سے ہوں گے، اور جب آئیں گے اگر آ جائیں تو ان پر ایمان لے کے آنا، میری آیتیں بیان کریں گے، یعنی میرے احکام میرے حکم تمہیں سنائیں گے، ان پر ایمان لے کر آنا. جو نہیں لائے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا. اللہ عذاب بھی بتا رہا ہے، جہنم میں ڈالوں گا. آپ الٹے عقیدے بنا کے بیٹھ گئے ہیں، نہیں آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں. حالانکہ پورے قرآن سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک آیت لگا کے ادھر لگا دیں جس میں تعویل نہ کرنی پڑے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں. یہ آپ کا عقیدہ ہے لیکن قرآن سے فارغ، قرآن اس کی نہیں تصدیق کرتا. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہے، کوئی آیت قرآن کی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام باحیات زندہ آسمان پر. مجھے پورا قرآن نہیں، لیکن یہ آپ کا عقیدہ ہے. آپ مجھ سے سوال کریں لیکن آپ اپنا عقیدے پر غور کریں. ٹائم ہو گیا. آپ کا اچھا چلیے حسینی بھائی آپ ٹائم بتایا کریں. اچھا میں نے جی. اسٹاپ واچ لگائی ہوئی. اچھا بہت مفتی صاحب سنی بھائی اس میں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں چھوٹی سی اچھا بات. گزارا یہ یار راشد صاحب آپ تھوڑا سا ویٹ نہیں کر لیتے؟ کمال ہو گیا. نہیں آپ کا جو سوال وہ آپ کے بڑے بات کر رہے ہیں، آپ کو ان کے پر یقین نہیں ہے، کمال ہو گیا. یار میں کوئی بڑا نہیں ہوں، ہم سب ایک جیسے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہمیں. مفتی صاحب سب کو کمال ہو گئی ہے. آپ کیوں مائک اوپن کر رہے ہیں؟ میں حد ہو گئی ہے یار. کروں گا نہیں. ایک بندہ ایک مرتبہ انسان کو جی، صرف ٹھیک ایک ہے. دفعہ ہوتا ہے. ایک دفعہ جب آپ کو کہا گیا تو آپ پھر بار بار بیچ میں. بے شک تسی ملک صاحب نہ گل جاری رکھو. جی جی میں نہ سٹارٹ اپنا ٹائم کرنے لگا ہوں. جی جی. راشد صاحب پلیز مائک میوٹ کر. کمال ہو گیا یار. اچھا گزارش یہ ہے کہ طلعت صاحب کو 3 میں نے ٹائم دیے ہیں، اپنا وقت 3 مرتبہ چھوڑا ہے، اور ہر مرتبہ میں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھائی آپ نے کہا کہ ہم مرزا صاحب کو امام مہدی مانتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. مطالبہ یہ تھا کہ قرآن سے ایک آیت اور ایک دنیا کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جس کے ذریعے سے آپ امام مہدی ان کو مانتے ہیں. کہیں پہ تو اللہ رسول نے بتایا ہوگا نا کہ امام مہدی آئے گا، امام مہدی آئے گا، امام مہدی آئے. آگے سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ رسول جب بھی بات کرتے ہیں وہ تمثیلی کرتے ہیں. بھلا یہ کون سا جواب ہے اور یہ کون سی دلیل ہے؟ آپ کے مرزا صاحب نے تو کہا تھا کہ
میری جماعت کے جو لوگ ہیں وہ دلائل، سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کی روح سے اگلے کا منہ بند کر دیں گے۔ وہ کون سے دلائل اور کہاں کے دلائل، کدھر گئے وہ دلائل؟ یہ دلیل ہے آپ کی، اور یہ دلیل کہاں پہ ہے؟ یہ اس کا ثبوت دیجیے گا کہ اللہ رسول جب بھی بات کرتے ہیں وہ تمثیلی رنگ میں کرتے ہیں۔ تو پھر تو یہ قاعدہ بنا لیا جائے تو نماز کا اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو، تو کوئی کہے کہ نہیں یہ تمثیلی طور پہ ہے، نماز کا مطلب ہوتا ہے دعا، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے دعا، وہ لغت کی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، لہٰذا میں تو دعا 5 ٹائم کرتا ہوں تو میں نے نماز ادا کر لی ہے۔ روزے کی باری ہے تو وہ کہے کہ روزے کا معنی ہے رک جانا، ہاں جی، تو لہٰذا میں فلاں کام کرنا تھا وہ رک گیا ہوں تو میں نے روزہ رکھ لی ہے۔ تو یہ کیا آپ نے بتا دیا جی تمثیلی طور پہ؟ کہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے قاعدہ کلیجہ؟ اور امام مہدی کا میں پھر مطالبہ کر رہا ہوں، اگر نہیں آپ کو پتا بتا دیں بھائی، نہیں مجھے نہیں پتا، میں آ رہی ہوں اس چیز۔ آپ کو کیوں جھجک آ رہی ہے؟ یہ فرشتوں کی سنت ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے مگر اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ اپنی علم کی محرومی کا اعلان کر دیں کہ نہیں مجھے پتا، بس بات ختم ہوتی ہے۔ پھر راشد صاحب کو پوچھ لیتے ہیں، ان کو شاید پتا ہوگا۔ میرے 2 منٹ ختم ہوئے، آپ مجھے قرآن حدیث سے جواب دیں۔ پیارے مفتی صاحب، آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں امام مہدی نہیں ہے، لیکن آپ مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ، آپ انتظار کر رہے ہو؟ آپ مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ حدیث بھی نہیں ہے، مرزا صاحب نے ایسی فرما دی ہے لیکن خود مہدی کا انتظار کر رہے ہو؟ آپ نے یہی سوال میرا آپ کے اوپر ہے۔ میں نے تو آپ کو قرآن کی آیت بتا دی، امام مہدی کا مطلب یہ تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا۔ آپ امام مہدی ڈھونڈتے پھریں، آپ بے شک جدھر مرضی جا کے ڈھونڈے، ہم نہیں روک رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھ میں آ گیا ہے۔ یہ کلام یہ تھا کہ میرے بعد ایک نبی، امتی نبی آئے گا، اس کا کلام کا مقصد یہ تھا۔ ابھی آپ امام مہدی کو ڈھونڈو، قرآن سے آیت بتا دی ہے کہ نبی آئیں گے، یہ امام مہدی کی ذکر ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کہتے ہو کہ نہیں وہی امام مہدی ہمیں لا کے دو، ڈھونڈو جاؤ اپنا مہدی بھائی۔ ہمارا مہدی امام مہدی علیہ السلام جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں محترمہ آپ پلیز ذرا مائک میوٹ رکھیں، محترمہ میری بہن آپ مائک کی میوٹ ضرور رکھیں۔ بات سنیں گے، یہ طرح ان کا بیان مکمل ہونے دیں۔ باجی آپ تشریف رکھیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ کی بات سنیں گے ضرور۔ جی جی جاری رکھیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے مفتی صاحب، آپ مہدی کو ڈھونڈے پھرو، آپ ڈھونڈو۔ ہمارا مہدی تو ہمیں مل گیا ہے، جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا نام، جیسے عیسائی آج تک احمد نبی کی ڈھونڈ کی تلاش میں ہے کہ احمد نے آنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو احمد نہیں ہے، ان کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمثیلی کلام ہوتی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں جو سمجھ میں آ گیا آپ ہمیں کہتے ہو تم کیوں سمجھے ہو، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا تو تم کو کیوں آ گیا سمجھ میں؟ یہ بات اخلاق کے اس کے اوپر نہیں پوری ہو سکتی۔ اللہ کے فضل سے ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کا نام جو فرمایا تھا وہ ایک رسول نبی کا فرمایا تھا، میرے پاس نبی آئے گا، ہمیں مل گیا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ چلو صاحب ٹائم، وہ محترمہ بیچ میں بولی تھی، 10 سیکنڈ میں نے آپ کو زیادہ دی ہے۔ اچھا جی، اچھا گزارش یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تک آپ نے قرآن کی ایک آیت بھی نہیں اور ایک حدیث بھی نہیں پیش کی امام مہدی کے متعلق۔ دعویٰ آپ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ دیکھو جی ہم تو قرآن سے بات کرتے ہیں۔ بھائی میں تو قرآن کا پوچھ رہا ہوں، بھائی جب آپ قرآن کے دعوے کرتے ہیں تو بھائی اس دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ دعویٰ دلیل کے بغیر کل معدوم ہوتا ہے، یہ علمی دنیا کا قاعدہ اور کلی ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے جی ہم نے قرآن سے بات کرنی ہے، حدیث سے کرنی ہے، تو کریے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، کب سے پوچھ رہا ہوں کہ بھائی قرآن سے بات کریں، حدیث سے بات کریں، لیکن آپ نہیں کر رہے۔ سوائے آپ یاوا گوئیوں کے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بیچ میں ملا، اور ابھی یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور لوگ ریورس کر کے سب سن لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو کم از مفتی کم صاحب ایک میں عرض کراں، جی ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ। جی بالکل صحیح ہے، نہیں طلعت صاحب ایک دفعہ کہیں گے تو تب، ابھی نہیں، ایسے نہیں۔ دیکھیں ٹھیک بات یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک انجام ہوتا ہے، اس کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ وہ کہندے نے نا پنجابی چ برے نو برے دے گھر تک پہنچا کے آؤ،
تو कम अज कम भाई इनका अंजाम हम देखेंगे, ये आखिर कहाँ तक चलते हैं, कितनी लंबी लंबी गुफ्तगू करते हैं, कोई इलाज देंगे कि नहीं। कुरान की आयत भाई चाहिए। तल्ला साहब आप जितना भी अपना टाइम 2-2 मिनट करके जाया करते रहे वो आपकी मर्जी है। हर मर्तबा मेरा आपसे मुतालबा होना है, कुरान की आयत दे दें, हदीस दे दें, कुरान की आयत दे दें, हदीस दे दें। आज दुनिया को पता चल जाएगा कि अहमदी हजरात के पास कितने कुरान के दलाइल और कितनी हदीसें हैं, या ये सिर्फ गप्पे ही मारते हैं कि हम तो कुरान से बात करते हैं, हदीस से करते हैं। आपके मिर्जा साहब ने कहा था कि सच्चाई के नूर दलाइल और निशानों की रूह से अगलों का मुंह बंद कर देंगे। आप लोग तो जनाब गप्पे मार मार के मुंह बंद कर रहे हैं। मेरा टाइम खत्म हुआ। मुफ्ती साहब, किसी को बात मनवाना का कोई वो नहीं होती, ना कोई मानता है। ये कोई बात नहीं है कि मैंने आपको अकली दलील कुरान से नहीं दी है, आप ना माने, आपके ना मानने से मेरी दलील नहीं खत्म हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है नबी आएंगे और उस नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी से मुखातिब किया है। मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि आपका मेहदी दुनिया फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो आप मेहदी के इंतजार में बैठे हो, जिसका नाम मेहदी होएगा और आके कहेगा मैं मेहदी आ गया, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस होगी, ये मुकम्मल होगी, ये वो कोई भी नहीं आएगा। आज तक इस्लाम की हिस्ट्री में ऐसा वाकया पेश ही नहीं आया जो आप इंतजार कर रहे हो। एक आने वाले पैगंबर की, नबी की, हाजिर नबी जो वो निशानियां दे जाता है, ये नहीं हो सकता कि हू बहू वही नाम वाला है, आप वही नाम वाला ढूंढे। मैंने कुरान से आयत बता दी है कि नबी आएंगे, हम में से होंगे और उन पर ईमान लाना है। ये इमाम मेहदी है। अब इसमें आप इमाम मेहदी का नाम ढूंढो तो ये आप और अल्लाह का मामला है। आप आखिरत में अल्लाह से पूछिएगा, इसमें तो इमाम मेहदी का नाम नहीं है, इमाम मेहदी का कोई जिक्र नहीं है। हमें नजर आ गया है ये कुरान से कि इसमें वही इमाम मेहदी है जो आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कर गए थे कि मेरे बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। ये आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। मुझे वो हदीस का नंबर और रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन मैं 100% इससे इत्तफाक करता हूँ कि आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। तो मैंने हदीस आपको बता दी, या आप ऐलान करें इधर कि हदीस नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ लोगों को, उल्टी आएं बाएं शाएं करके अपने बताया नहीं, जवाब मिला नहीं। मैंने जवाब दे दिया है, आपको उस जवाब पर मुतमईन नहीं है, ये आप जानो आपके टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ। अच्छा, गुजारे ये है कि चलो कुछ ना कुछ हासिल हो गया मुझे। फरमा रहे हैं जी इमाम मेहदी के मुतल्लिक हदीस है, लेकिन वो हदीस मुझे याद नहीं। कोई मसला नहीं, मैं आपको याद करा देता हूँ। रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 314 है। मिर्जा साहब अरबी के अंदर फरमाते हैं कि अम्मा अहादीस मजी अल महदी, के वो वाली हदीसें कि जो इमाम मेहदी के बारे में आती हैं, फ़अंत तालम, क्या तू जानता है कि इन्नहा कुल्लहा ज़ईफ़तुन मजरूहतुन, वो सारी की सारी हदीसें ज़ईफ़ और मजरूह हैं। अच्छा जी, रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 406 के ऊपर फरमाते हैं, मैं कहता हूं कि महदी की खबरें ज़ौफ़ से खाली नहीं हैं। जनाब रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 217 के ऊपर फरमाते हैं, हदीसों को खूब गौर करके पढ़ो, वो महदी माऊद की निस्बत इस कदर इख्तलाफ रखती हैं कि गोया तनाकुज़ात का मजमुआ है। जी, रूहानी खज़ाइन जिल्द 21 सफ़ा 357 के ऊपर फरमाते हैं, महदी की हदीसें सब मजरूह और मखदूश बल्कि अक्सर मौजू हैं और एक जरा इनका इतबार नहीं। बाज़ आइमा ने इन हदीसों के इब्ताल के लिए खास किताबें लिखी और बड़े जोर से इनको रद्द किया, और जबकि ये हाल है कि खुद महदी का आना ही मार्ज़े शक और शुबा में है। आपको हदीस का नंबर याद नहीं, कोई मसला नहीं, तलाश करिए, क़यामत तक का टाइम है। तलाश करके जब ले आएंगे तो जवाब मेरा ये होगा कि मिर्जा साहब तो कहते हैं हदीसें सारी की सारी ज़ईफ़, मजरूह, मखदूश, नाकाबिल कबूल है, मैं उनको मानता ही नहीं हूँ। तो भाई जब कुरान के अंदर इमाम मेहदी का जिक्र को नहीं, हदीसों के अंदर वो सारी मखदूश हैं, तो जिक्र ये आया कहाँ से? जवाब तो दीजिए। कुरान की आयत आपने पेश की को नहीं, हदीस आपको याद कोई नहीं, तो फिर कहाँ से आ गया ये इमाम मेहदी का जिक्र? कब से मुतालबा कर रहा हूँ, इस मेरे मुतालबे को पूरा कीजिए। जी मेरा टाइम खत्म हुआ। मुफ्ती साहब मुफ्ती बनिए, आप भंड ना बने।
جواب عقلی دلائل دیں. میں آپ کہتے ہیں بار بار قرآن کی میں دے تو قرآن کی آیت پڑھ کر آپ کو سنائی ہے کہ آپ کے کانوں میں کوئی اور چیز لی ہوئی ہے جہاں اللہ فرما رہا ہے نبی آئیں گے اور امام مہدی وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کا نبی آئے گا. کبھی امام مہدی کا ہے, کبھی اسے عیسیٰ ابن مریم فرمایا ہے. یہ ساری نشانی وہی ہے کہ ایک نبی آئے گا جو آپ کے آنکھوں پر موریں لگی ہوئی ہیں. دوسری بات, مرزا صاحب نے وہ حدیثیں خود مخدوش قرار دی ہیں جو آپ لوگوں نے گھڑی ہوئی ہیں کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا, وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا, وہ فلانی جگہ اترے گا, فلانی جگہ چلا جائے گا. ان حدیثوں کو مخدوش قرار دیا ہے جو آپ نے الٹے مطلب نکال کے حدیثیں بنا لی ہیں جو عقل کے اور ایمان کے اور عقلی دلائل کے خلاف ہے. ان حدیثوں کو مخدوش قرار دیا ہے انہوں نے یہ خود مہدی ہونے کا اعلان کیا ہے, اور عقل ایمان جس کے اندر ہے اسے پتہ ہے جو جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ پہلے خود اس پر ایمان لاتا ہے کہ یہ بات ہے, پھر اس کا دعویٰ کرتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے مخدوش قرار دیے ہیں, لیکن آپ کی جن کی اوپر عقل پر اسٹمپ ہے انہیں نہیں سمجھ میں آئے گا. وہ حدیثیں مخدوش قرار دی گئی ہیں جن میں کبھی آپ نے ان کو حضرت فاطمہ کی اولاد سے بنا دیا ہے کہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا, کبھی فرما دیا کہ عرب میں آئے گا, کبھی کہہ دیا فلانی جگہ اترے گا, مینارے پہ فلانی جگہ کرے گا, ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام یہاں نماز پڑھیں گے. وہ حدیثیں مخدوش قرار دی گئی ہیں. مفتی صاحب ادھا سچ بول کر دنیا کو گمراہ مت کریں, سچائی بیان کریں. ساری حدیثوں کو مخدوش قرار نہیں دیا گیا. ایسی حدیثیں جو من گھڑت ہیں, جن کا نہ سر ہے نہ پیر, اور آج تک عمر واقع ایسا ہے ہی نہیں جو آپ انتظار کر رہے ہیں. ٹائم ختم ہوا. اچھا, سب حدیثوں کو مخدوش قرار نہیں دیا, ان حدیثوں کو مرزا صاحب کہتے ہیں مہدی کی حدیثیں سب اور عربی کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ کلوہا, کل اور سب. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو نہیں. اب میں طلعت صاحب کی بات مانوں کہ مرزا صاحب کی بات مانوں, تو یہ بھی تو فیصلہ کر کے بتا دینا کہ بات ماننی کس کی ہے, کہ کسی مربی کی, کسی معلم کی, کسی عام احمدی کی بات ماننے یا مرزا صاحب کی بات ماننے. بھائی آپ لوگوں نے منہ کسی اور طرف اٹھایا ہے, مرزا صاحب کچھ اور فرماتے ہیں. تو بھائی میں تو دیکھیں مرزا صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں, اور وہ تو فرما رہے ہیں کہ جناب دیکھیے مہدی کی حدیثیں سب مجروح ہیں, لیکن احمدی حضرات مرزا صاحب کو مانتے ہی نہیں ہیں, یا مانتے ہیں تو مرزا صاحب کی نہیں مانتے. مرزا صاحب ہم آپ کو تو مانتے ہیں لیکن آپ کی ایک نہیں مانتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں آپ. بھائی کم از کم ان کو ماننا ہے تو ان کی بھی تو مانے نا, آپ ان کی نہیں نہ مانتے. وہ کہتے ہیں سب, تو آپ کہتے ہیں نہیں سب نہیں, وہ کچھ. تو وہ کچھ اور سب کا تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیے. وہ سب جو کچھ کے علاوہ جو ہیں دوسری, وہ کون سی ہیں؟ وہ تو آپ کو یاد ہی کو نہیں. وہ کہتے ہیں آپ کہہ رہے تھے وہ ایک حدیث ہے, وہ اس کا نمبر نہیں مجھے یاد. جبکہ آپ کے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میرے فرقہ کے جو لوگ ہیں وہ سچائی کے نور اور دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. یہ کون سا منہ بند کر رہے ہیں آپ بھائی؟ صرف ٹائم ضائع کر کے منہ بند کرنا ہے آپ لوگوں نے. بس ٹائم ضائع کرتے رہو. بڑی بڑی چھوڑو, پکڑی بھی نہ جائیں. دلیل تو ابھی تک ایک نہیں آپ نے دی. میں آپ کو 10 دلیلیں دے چکا ہوں آپ کے مرزا صاحب کی کتب سے. آپ کسی ایک چیز کو بھی نہیں مان رہے. ہاں جی, کسی چیز کو تو کم از کم مانیں گے. دلیل دیجئے, مجھے دلیل چاہیے, میرا ٹائم ختم ہوا. کیا دلیل؟ ابھی میں مہدی کو اٹھا کر لے آؤں آپ کے سامنے, پھر آپ مانو گے. میں نے آپ کو بتایا کہ عقل استعمال کریں. مولوی صاحب آپ ماشاءاللہ علمی بنے ہیں, اس کے ساتھ عقل بھی استعمال کریں تھوڑی. جو بندہ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے, کیا وہ ساری حدیثوں کو مخدوش قرار دے دیا ہے؟ آپ عقل بھی استعمال کریں نا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا, مثال ہے, اور آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی انکار کر دیا, تو مرزا صاحب نے کون سے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیا ہے؟ یہاں پہ تھوڑی عقل استعمال کر لیں, استعمال کریں پلیز. آپ کے پاس ہے صحیح, لیکن اس کا استعمال صحیح کریں. ایک بندہ جب امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے
تو وہ کسی چیز پر تو کرتا ہے نا, یا قرآن پر کرے گا یا حدیث پر کرے گا. قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں بھی اس نے انکار کر دیا, تو پھر وہ دعویٰ کیسے کرے گا امام مہدی ہونے کا؟ یہ عقل استعمال کرے. آپ مخالفت برائے مخالفت میں نہ پڑے. ایمان صرف اشارہ دیتا ہے, ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا. ہاتھ پکڑ کر کوئی دین نہیں لے کے جاتا. ایمان اسلام جس کا نام ہے وہ اشارہ دیتا ہے, آگے سے رائٹ موڑ جاؤ, آپ کی مرضی ہے, مڑو یا نہ مڑو, سیدھا جاؤ یا نہ جاؤ. تو امام مہدی علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب کا دعویٰ ہے, اور دعویٰ یہ حدیث میں جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کے مطابق ہے. اگر مطابق نہیں ہے تو وہ ساری حدیثوں کو کیسے مخدوش قرار دے سکتے ہیں؟ امام مہدی ہونے کا ان کا دعویٰ ہے. آپ کہہ رہے ہیں ساری وہ حدیثیں جو آپ لوگوں نے خود من گھڑت ہے, فلانی جگہ پیدا ہوگا, امام اوپر سے عیسیٰ علیہ السلام اتر آئیں گے, یا اللہ کا نبی پیچھے نماز پڑھے گا, وہ آگے, یہ ساری حدیثوں کو مخدوش قرار دیا ہے. تم آپ کو نہ سمجھ میں آئے اس تو میرا گناہ نہیں ہے کہ آپ کا جواب نہیں ہے. ٹائم ختم ہوا. اچھا, سب سے پہلے تو میں یہ نیچے ایک قادیانی نے آئی ڈی بنائی ہے, اس کا ابھی جواب میں دے کے اس کا منہ بند کر دوں. لکھا ہے مفتری مبشر کھوتی. یہ نئی آئی ڈی میرے خلاف بنی ہے, میری تصویر لگائی ہے. بہت بری بات ہے, بہت بری بات آپ نہیں بولے. ہے. میرا ٹائم نہیں بولیں گے, آپ نہیں بولیں گے, میں جواب دوں گا. میں ہوں نا, میں اس قابل ہوں کہ میں کسی کو اپنے مخالف کو منہ توڑ جواب دے سکوں. جی, آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ جناب نشان نمبر 85 ہے کہ ان کا جناب ان کو 16 دن تک مقد سے خون آیا. اور جناب لکھا ہے کہ جناب ایک منٹ, اللہ صاحب ایک منٹ, میں آپ سے نہیں لگا, اللہ صاحب میں آپ سے نہیں لگا, اللہ صاحب میں آپ سے نہیں لگا, اللہ صاحب میں آپ سے نہیں لگا. نہ کرے ایسا. آپ ان کے جو انہوں نے کیا مجھے جواب دینے دیں. میں حق بجانا یہ جواب بنتا ہے آپ کا. آپ کا عقل اسلام, آپ کا دین, آپ کی جو علم ہے ایک اتنے ٹر گیا. اللہ صاحب مجھے جواب دینے دیں. اللہ صاحب میرا ٹائم ابھی شروع نہیں ہوا. اللہ صاحب مجھے جواب دینے دیں. یہ جو فیک آئی ڈی بنی ہے, فیک آئی ڈی بنی ہے, مجھے جواب دینے دیں. اللہ صاحب مہربانی کریں. اس کے بدلے میں آپ غلطی کر رہے ہیں. جس نے بھی یہ لکھا ہے وہ انسان نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں وہ احمدی بھی نہیں ہے. احمدیت کی یہ تعلیم نہیں ہے. عقلی دلائل دو میرے بھائی, کسی کو گالی گلوچ بالکل بھی نہ کرو. اللہ صاحب آپ چپ ہو جائیں, مہربانی مجھے جواب دینے دیں. اس کو جواب دینے دیں, میں آپ کو جواب نہیں دے رہا. اچھا, گزارا یہ ہے کہ مرزا صاحب لکھتے ہیں مجھے 10 مہینے کا عمل ہوا تو پھر میں مسیح موعود بنا. 10 مہینے کا عمل گوگل کہتی ہے کہ کھوتی کو ہوتا ہے, کھوتی کو ہوتا ہے, کھوتی کو ہوتا ہے 10 مہینے کا عمل. چلے یہ آپ کے لیے یہ مفتری مبشر کھوتی, مفتری مبشر کھوتی کو یہ میرا جواب ہے. انسان کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو جواب دینے لگا. صدی کی عالم ہو, اب آپ مائک میوٹ کریں, مائک میوٹ کریں. اب میں آپ کو جواب دینے لگا. بیان کر کے گئے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ میں اب آپ کو جواب دینے لگا ہوں. آپ اپنا مائک میوٹ کریں. اللہ صاحب میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں. استعمال کرو گے, میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں. مائک میوٹ کریں, میرا ٹائم شروع ہونے لگا ہے. اپنا کریں جناب, مائک اپنا میوٹ کریں, میں جواب دینے لگا ہوں. اب آپ کو آپ کی بات کا میں جواب دینے لگا ہوں. اللہ صاحب مجھے بولنے دیں برائے کرم. خود طویلیں اونچی کر کے اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں. مفتی صاحب جو آپ سے میری بات ہو رہی ہے اس پر آئیں, اس سے نہ بھاگیں. جی میں جواب دینے لگا. اچھا, گزارا یہ ہے کہ طلعت صاحب نے ابھی تک کوئی قرآن کی آیت نہیں, کوئی جواب دی نہیں. میں نے جی مائک میوٹ رکھیں, برائے کرم میں جواب دے رہا ہوں. غلط بات ہے. اب آپ, میں دوبارہ ٹائم شروع کرنے لگا. 1 منٹ, یہ میرا ٹائم شروع ہوا. اچھا, گزارا یہ ہے کہ یار نہیں کریں, آپ چپ کر جائیں. میں دوبارہ ٹائم شروع کروں گا. مولوی صاحب 2 منٹ میرے کو ہو لے لو, جتنی کرنی ہے گل اتنی کرو, کوئی گل نہیں. تسی چپ 2 منٹ ہی کر جو, بڑی مہربانی ہے جی. میں ٹائم شروع کرنے لگا, چپ کر جائیں. اچھا, گزارا یہ ہے کہ طلعت صاحب نے ابھی تک جناب کوئی ایک بھی قرآن کی آیت, کوئی ایک حدیث بھی نہیں سنائی. آج آ کے ان کو ایک حدیث کوئی یاد تھی تو کہتے ہیں اس کا مجھے نمبر نہیں پتا, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی کتاب میں ہے, کچھ بھی نہیں پتا. تو وہ ایک مفہوم سا انہوں نے بیان کیا ہے. کہتے ہیں امام مہدی کے متعلق ایک حدیث ہے, ایک حدیث میں آیا ہے. کوئی اس کا جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا. اچھا جی, تو گزارا یہ ہے کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ
हुसैनी साहब के ऊपर, जो कि इस ब्रॉड के होस्ट हैं, तो ये मुअज़्ज़ज़ भी हैं हमारे लिए, तो इनसे अब फैसला करवा के बात, और भी क्योंकि काफ़ी दोस्त बैठे हैं उनकी तरफ हम जाते हैं, तो जैसा फैसला ये करेंगे, जो भी गुफ्तगू आगे बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, किसी और से ये सवाल हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यही है बस। नहीं तो ये तो बात ऐसे ही चलती रहेगी। मेरा असरार यही रहना है कि कुरान पेश करें, हदीस पेश करें। इन्होंने अपने 2-2 मिनट के अंदर जो दलाइल देने हैं वो सारी दुनिया ने सुन लिया भाई, सबके सामने आ गए हैं। तो दोनों तरफा गुफ्तगू जो है ना, एक मैं समझता हूँ एक जामे और मान्य किस्म की गुफ्तगू हो चुकी है। तो मेरा भी टाइम बाकी है, तो हुसैनी साहब आप क्या फरमाते हैं आप? ऐसा नहीं है, आप अपनी बात करें, मैं भी हुसैनी भाई से बात करूंगा, फिर हुसैनी भाई जरूर फैसला करें। आप अपनी बात मुकम्मल होगी आपकी? वो बात जो आपने की है, मुफ्ती साहब आपकी बात मुकम्मल होगी है? तो मुकम्मल होगी है। हुसैनी भाई एक मिनट मैं आपसे लूंगा, फिर आप बताएं। ये कह रहे हैं कुरान से, और मैं कुरान के अंदर आपको ले जाऊं, कुरान की आयत आपको पढ़ के बताई है कि ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास नबी आवे जो तुम ही में से होंगे, यही तो इमाम मेहदी है। वो केड़ा इमाम मेहदी? थोड़ी इमाम मेहदी की फोटो दिखाओ, इमाम मेहदी का हाइट बताओ, उनका रंग कैसा होगा, उनका सर कैसा होगा। ये वो लोगों ने सवाल किए चले थे इसी बारे जो बात कर सारे लेते हैं। वो नबियों कौन सी के कुरान की इनकार आयत है? करने वाले उनसे चले उसी आयत पे मुफ्ती साहब मुझे बात करने दे। अब मौजू मुफ्ती अलग हो साहब गया। हौसला कर जाओ, बात तो हौसला सुने ना, कर जाओ बात मुफ्ती तो साहब। सुने ना, वो कुरान की आयत बता रहे, आयत मुफ्ती बताए, साहब उसी पर आप बात हौसला करते करें, हैं। हौसला आयत कर बताए, मेरी सूरह की आयत बताए, आयत नंबर बताए, उसी पे बात करते हैं। इनको अदब सिखाएं, इनको अदब सिखाएं कि जब वो मेरी बारी है तो मेरी बारी मुकम्मल होगी, फिर आपने करनी है। नहीं सिखाएं पिछली कुछ। बात मुकम्मल ये हो चुकी है, मुफ्ती मैं कहता हूँ नई इनको गुफ्तगू इन्होंने शुरू सिखाया, करते हैं हमें इसी सिखा आयत रहे के हैं। ऊपर। मुफ्ती पिछली साहब बात हौसला कर मुकम्मल हो जाओ, चुकी है, नई मुफ्ती गुफ्तगू शुरू साहब करते हौसला कर हैं। जाओ, हौसला कर जाओ। शोर पाड़ना थोड़ी सच्चाई नहीं साबित हो जाएगी। हौसला कर जाओ, मेरी बारी है ना, मेरी बारी पूरी होगी, फिर तुझी करो। चले अब मैं आपका छोड़ूंगा। टाइम शुरू हो रहा है और कुरान की आयत बता दीजिएगा, मैं टाइम शुरू कर रहा हूँ। सूरत अल-अराफ 35 आयत, उसमें यही मेहदी का जिक्र है कि ए औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास पैगंबर आवे जो तुम ही में से होंगे, जो तुमसे मेरे काम, मेरी आयतें बयान करें, जो कोई मौलवी साहब उनसे इस्लाह करेगा, ना वो गमगीन होंगे ना उन्हें खौफ होगा। जो उनसे तकब्बुर करेगा, ब्रैकेट आपकी तरह, जो उनसे तकब्बुर और मुकाबला करेगा आपकी तरह, वो जान ले कि उसका ठिकाना जहन्नम है। ये मेहदी का जिक्र नहीं है तो किसी और का जिक्र है, सौड़े उलमा का जिक्र है। ये कुरान में अल्लाह बता रहा है नबी आएंगे, और मेहदी को नबी है, मेहदी को आप ढूंढते रहो, क्यामत तक आपको मेहदी नहीं मिलेगा। ये चैलेंज कर रहा हूँ आपको, आप मेहदी का इंतजार। मेहदी एक नबी का नाम है, और वो निशानियां बयान की है, कुरान ने बता दिया कि नबी आएंगे। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियां बताई है कि मेरे बाद मेहदी का ज़हूर होगा, यानी एक नबी आएगा, उम्मती नबी। जब इस्लाम मुकम्मल हो गया है तो अभी नई शरीयत वाला नबी नहीं, बल्कि उम्मती नबी आएगा। एक कुरान और हदीस को जब मिलाएंगे ये वाज़ेह हो जाए। आप ढूंढते फिरो खामखा के सवाल, मेहदी तकाओ, मेहदी कुरान में किथे, और अगर नहीं है कुरान में तो तुम भी तो मेहदी का, सॉरी आप भी तो मेहदी का इंतजार कर रहे हो। आप कौन सी मेहदी का, कौन सी आयत में इंतजार कर रहे हो भाई? आप जो करते हो उसके खिलाफ हमें कहते हो कि कुरान में नहीं है, तुमने मेहदी बना ली। क्या कहना चाहते हैं, लोगों को बताएं कि मेहदी है या हमने अपनी तरफ से बना लिया है, या आप लोग भी मेहदी का इंतजार कर रहे हैं या नहीं, लोगों को बताएं। गुमराह मत करें, वाज़ेह बात किया करें जिसका मतलब निकले। पुट्टी सीधी गले करके जिनका न सर है न पैर, अपने आप खुद माशाल्लाह मुतमईन होके बैठ जाते हैं। लोगों को बताएं, आप सुन रहे हैं कि अहमदियों ने खामखा मेहदी बना लिया है, या आपके भी नजदीक किसी मेहदी ने आना है। अगर कुरान में नहीं है तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो मेहदी का? हदीस में नहीं है तो आप क्यों इंतजार कर रहे हो मेहदी का? टाइम खत्म हुआ। अच्छा, गुजारिश ये है कि इन्होंने सूरह आराफ की आयत नंबर ये 36 इन्होंने बताई है, और बता रहे थे कि ये 35 है, हालांकि ये अहमदियों के कुरान के अंदर ये 36 लिखा हुआ है। तो इन्होंने नंबर भी पहले गलत बताया, झूठ बोला है, तो अल्लाह ये इन्होंने पूछेगा। ये बता दें आपके कुरान में कितना नंबर है जी? आपके कुरान में कितना नंबर है? शुरू करूंगा मैं, टाइम दोबारा शुरू करूंगा। गलत बात है, उसी ईमान भी दोबारा शुरू करोगे, सिर्फ टाइम नहीं, उसी ईमान भी दोबारा शुरू करोगे। ये तल्ला साहब गलत कर रहे हैं, मुझे बोलने दें।
2 मिनट जब हुआ है फिक्स तो आप फिर बीच में, अब ये नई डिबेट शुरू हुई है, चुप करके सुने, मैं टाइम दोबारा शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, गुजारिश ये है कि जनाब ये इन्होंने 35 बताया था लेकिन ये 36 है, इन्होंने ये दजल बयानी की है, इनको तौबा भी करनी चाहिए और माजरत भी करनी पड़ेगी कि भाई मैंने गलत बयानी की थी, ठीक है। अच्छा, आगे ये कि इस आयत में मेरे सामने अभी तफसीर सगीर खुली है, जामिया ये जो जमात अहमदिया की है और बशीरुद्दीन महमूद साहब ने जो लिखी है, और इसका सफ़ा ये एडिशन है 1979 का, और सफ़ा नंबर इसका है 248। इसके अंदर, इसके हाशिए के अंदर, इसकी तफसीर के अंदर उन्होंने कतन नहीं लिखा कि इस आयत में रसूल से मुराद इमाम मेहदी। मेरे सामने तफसीर खुली है जनाब, जो तफसीर कबीर है, तफसीर कबीर के अंदर भी इस आयत के तहत नहीं इन्होंने लिखा कि इस आयत में से मुराद इमाम मेहदी, ठीक है। इसके अलावा मैं चैलेंज करता हूं, जायंत अल्लाह साहब मेरा चैलेंज कबूल करें। मुझे 25 साल हो गए आपकी किताबें पढ़ते हुए, मैंने एक एक सफा एक एक हरफ तक आपका पढ़ा हुआ है, रट्टा हुआ है। आपने तो किताबें देखी भी नहीं होंगी जो मैंने पढ़ी हुई हैं। आप दुनिया की किसी अहमदी की एक किताब के इस आयत के तहत जनाब आप साबित कर दें कि इमाम मेहदी है, तो जनाब मैं आपको 1000 रुपया पाकिस्तान का जो है ना वो इनाम दूंगा, इससे ज्यादा आपकी औकात नहीं है। अच्छा, गुजारिश ये है कि जनाब इसके अलावा 1400 साल के इतने मुफस्सिरीन आए, किसी एक ने भी इस आयत के तहत इमाम मेहदी मुराद लिया हो, जाइए उस वो हवाला देने के ऊपर मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूं। अपनी किताबों से साबित करेंगे तो 1000 रुपया, साहब का मुफस्सिरीन से साबित करेंगे तो मुंह मांगा इनाम, डॉलरों में ले लेना, चाहे पौंडों में ले लेना, चाहे जितनी भी आप दौलत कहेंगे आपको देंगे। मेरा टाइम खत्म हो। मौलवी साहब, पहले तो मैं ये बताऊंगा, यहाँ पर भी आपने अपना इल्म दिखा दिया कि हम इस सदी के उलमा हैं, कि आपने मेरी औकात बताई है कि 1000 रुपये मेरी औकात है। नहीं, यहाँ आपके मेरी औकात 1000 रुपये की है। यहाँ पर ही आपने अपनी वही काम दिखा दिया, हर चीज अपने हक में पुट्ठी करें, सीधी करें, अपने हक में बयान करें। बात ये बनती थी कि मेरी औकात 1000 रुपया देने की है, लेने वाली को तो 1 अरब दे दो, उसकी औकात है। लेकिन यहाँ पे भी आपने उल्मापन दिखा दिया कि मैं सदी का आलम हूँ, मेरी कोई भी बात का इसी तरह सच्चाई होती है, इसमें भी यही सच्चाई है, यह आपने बता दिया। मेरे प्यारे भाई, कोई क्या समझता है, मुझे क्या लेना देना? आप जो कुरान को समझो, आपने अल्लाह को जवाब देना है। मैं जो कुरान को समझा हूँ कि कुरान तो वाज़ेह बता रहे, कोई भी इसमें मैं तावील नहीं कर रहा हूँ, सीधी बात लिखी हुई है कि नबी आएंगे और तुम में से होंगे, जब आए उन पर ईमान लाना। तो मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी फरमाया है, इमाम मेहदी का मतलब ही नबी है। हर नबी एक आने वाले नबी की निशानी दे के गया है। ये इस्लाम की हिस्ट्री मौजूद है, तारीख मौजूद है। किसी ने नबी नहीं कहा, किसी ने अहमद कहा, किसी ने कहा हक वाला, किसी का ईमान वाला, सीधी राह दिखाने वाला। ये मतलब नहीं कर, ये अल्फाज इस्तेमाल हुए आने वाले नबी के लिए। लेकिन आप क्योंकि मुखालफत में पड़े हुए हैं, आपको सच्चाई से और इल्म से कोई लेना देना नहीं है, आप उल्टे मतलब निकाल कर उल्टी बातें करेंगे हर मर्तबा, जिस तरह आपकी आदत बन गई। किसी भी नबी के बारे में, कोई भी आने वाले नबी के बारे में कोई निशानी दे के गया, वो दिखा दो मुझे। वो निशानी यही होती है, कोई कहता है हक वाला आएगा, कोई कहता है सीधी राह दिखाने वाला मेरे बाद आएगा, कोई इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी का लफ्ज इस्तेमाल किया, ढूंढो इमाम मेहदी को जाके। टाइम खत्म। अच्छा, गुजारिश ये है कि आप जनाब अब खलते मोहब्बत आपने इतनी कर दी है कि आपने आज आके कुरान की एक आयत आपको याद थी, वो आपने बता दी कि सूरह आराफ की आयत नंबर 35, जो कि आप लोगों के कुरान की आयत नंबर 36 बनती है। मैंने आपको इतना बड़ा चैलेंज कर दिया कि अपनी किताबों से साबित कर दो, या साबका किसी एक मुसलमान की किताब से साबित कर दो कि उन्होंने इस आयत के तहत इमाम मेहदी मुराद लिया हो। वो कोई नहीं, जवाब कोई नहीं है।
ओ भाई ये कौन सा तरीका है? ये कुरान की तफसीरें आप इस तरह की करते, इस तरह के दलाइल थे जिसका मिर्जा साहब ने फरमाया था कि अपनी सच्चाई के नूर और जनाब अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। आप लोग इस तरीके से मुंह बंद करते रहे हैं और कर रहे हैं। ये थे आप लोगों के सच्चाई के नूर और दलाइल और निशान। वाह भाई वाह, बल्ले भाई बल्ले। सारी दुनिया ने देख लिया है कि अहमदियों के सच्चाई के नूर और दलाइल और निशान कैसे होते थे और कैसे हैं। तो यही वो निशान थे जो मिर्जा साहब भी पेश करते रहे और खलीफा भी सारे पेश करते रहे और आज तक आप लोग भी पेश कर रहे हैं। और ये दलाइल है, वो इसी किस्म के दलाइल दे दे के अब्दुल्ला अथम का मुंह भी बंद किया था मिर्जा साहब ने, और जनाब पंडित लेखराम का भी मुंह बंद किया था, और दीगर जो 5 मुनाजरे किए थे और मुंह की खाई थी, और आखिर पे बददुआएं देने के ऊपर आ गए थे मिर्जा जी और उनके मरने की दुआएं कर रहे थे। हैं दलील तो दिती को नहीं सी गई, तो दुआवां बददुआवां बद तू मर जाएगा 15 महीना जी, तू मर जाना है जी। फिर छोले पढ़ पढ़ के तुसी यो खूह दे विच सुटदे रहे हो। हाँ जी, इसी तरीके अब्दुल्ला था मारी जाए तो बेहतर है। ये थे दलाइल आप लोगों के। सारी दुनिया ने देख लिया आपकी हकीकत क्या है और आपके दलाइल कुरान के कैसे होते हैं और हदीस कैसी होती है। चले मेरा टाइम खत्म हुआ, आगे बात करते। मुफ्ती साहब अपना आप ना दिखाओ, आप उन उलमाओं की तरह ना हो जाओ जिनके बारे में आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के गए हैं। ईमान की बात भी सीख लो, आपने नहीं करनी लेकिन सीख लो। जितने अहले इल्म हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के जमाने में थे, वो कहते थे इतना बड़ा आलम सदियों बाद पैदा होता है, और उनकी रिकॉर्ड मौजूद है कि इन्होंने क्या नाम है, साई आपकी तो औकात नहीं है ना, आप तो रुपए पैसे इकट्ठे में करने में लगे होते हैं, गड्डी ले लवा, लैंड क्रूजर बंगला बढ़ा लवा, दीन को इस्तेमाल करो। उन्होंने दीन की खिदमत की है। अहले इल्म अहमदियों को छोड़ दे, किसी मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम के जमाने के अहले इल्म की ये तालीम, ये उनकी किताब दिखा दे कि उन्होंने फरमाया हो कि मिर्जा साहब के पास इल्म नहीं था। शर्म थोड़ी सी होती है, वे मजार से नहीं मिलती। खुदा की कसम नहीं तो मैं ला के दे देता कोई चीज बेचकर। उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि मिर्जा साहब अहले बहुत बड़े आलम थे और उन्होंने ईसाइयों को जवाब दिए, और हमारे आलम को कुछ आता नहीं है। उनकी किताबें पढ़े, रब्बे काबा की कसम, वो लिखते हैं कि हमारे आलमों को सिर्फ आता कुछ नहीं है, सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने ईसाइयों को जवाब दिए और उनके मुंह बंद किए और उनको मुनाजरों में हराया। लेकिन ये ईमान वालों को नजर आएगा। आपकी आंखों पर मोहरें लग चुकी हैं मुफ्ती साहब, सॉरी, लेकिन आपकी आंखों पर मोहरें लग गई हैं, आपको नहीं नजर आएगा। आप किसी अहले इल्म जो मिर्जा गुलाम अहमद से एक दिन रख ले, अभी आज का दिन रख ले, मैं आपको अहले इल्म आपके जो मिर्जा साहब के इनकार करने वाले हैं उनकी किताबें पढ़ाऊंगा। वो लिखते हैं कि इतना बड़ा नेक और साले इंसान है और इतना बड़ा आलम कि इन्होंने ईसाइयों के मुंह बंद कर दिए, हमारे उलमाओं को आता ही कुछ नहीं है। उनको अगर जवाब दिया है तो मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम, अगर हराया है उन्होंने उनको तो मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम। टाइम खत्म हुआ, थोड़ी सी शर्म होती है तो ईमान थोड़ा सा तो इस्तेमाल करें, थोड़ा सा ईमान इस्तेमाल कर ले। टाइम खत्म हुआ। अच्छा, गुजारिश ये है कि उलमा ने बड़ी तारीफें की थी, ये तो सवाल ही नहीं मैंने किया, और वो उलमा कहते थे ये हमारे उलमा को कुछ नहीं आता, कहाँ लिखा है? ये तो मेरा सवाल ही नहीं है। आप कह रहे हैं अभी टाइम रख ले तो मैं साबित करूंगा। भाई जो टाइम आपको दिया गया वो तो साबित आप कर नहीं रहे, अब भाग रहे हैं किसी और मौजू की तरफ। जो मौजू है उसको तो पहले पाए तकमील तक पहुंचाए ना। कोई एक का कुरान की आयत, कोई हदीस किसी से आप इमाम मेहदी साबित कर ही नहीं सके। हाँ जी, और ये भी आपका शौक पूरा कर लेते, कोई मसला नहीं, इसी मौजू पर भी बात कर लेंगे, टेंशन का दीजिए। पहले एक चीज को पहले पाए तक मिलता तक पहुंचा लें। हमने छड़पियां तो नहीं ना बंदरों की तरह मारनी, कभी इस दरख्त पर कभी उस दरख्त पर, नहीं नहीं भाई, ये इंसानों का काम नहीं, बंदरों का काम होता है। तो हम क्योंकि आप भी इंसान मैं भी इंसान, तो हम इंसानों वाला काम करेंगे। एक मौजू पर रहकर तसल्ली से बैठ के 2-2 मिनट बात कर रहे हैं, तो ये तरीका का। तो गुजारिश ये है कि पहले एक मौजू को आप पाए तकमील तक पहुंचा लें, फिर आपका ये शौक भी मैं पूरा कर दूंगा इंशाल्लाह। इस मौजू पर भी आप को देख लेंगे कि आपके पास कितना इल्म और नॉलेज है। ठीक है जी, तो आप एक कुरान की आयत और एक हदीस से साबित कर दें इमाम मेहदी का
کہ کہیں پر بھی ہو کہ جناب امام مہدی آئے گا یا وہ اس کی یہ علامتیں ہوں گی، یہ اوصاف ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پورا قرآن آپ کے پاس موجود ہے، 30 پارے موجود ہیں، حدیثیں ہیں، صحاح ستہ، اس کے علاوہ اور بڑی حدیثوں کی کتابیں ہیں، کہیں سے ثابت کر دیں، ٹھیک ہے؟ حدیثوں کا تو وہ مکو ٹھپ دیا مرزا صاحب نے، یہ کہہ کے ساری کی ساری سب کلوہا ضعیف اور مجروح اور مخدوش اور ناقابل قبول ہے۔ رہی بات قرآن کی، تو قرآن آپ کے پاس ہے بھائی، لائیں ثابت کریں۔ یہ گور یہ میدان لگ گیا ہوا ہے، دنگل لگ گیا ہے جناب۔ اج تلا صاحب تھی پس کے ہو بڑے برے، میرا ٹائم ختم ہویا۔ دل کو بہلانے کے لیے مفتی صاحب خیال اچھا ہے۔ اور مفتی صاحب میں تو حیران ہوں آپ پر، کیوں دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ خود مہدی کو مان رہے ہو، یا اعلان کرو، ہمت کرو۔ میں جو سوال کرنے لگا ہوں اس میں ہمت کرنا کہ کسی مہدی نے نہیں آنا، کسی حدیث میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، کسی قرآن کی آیت میں مہدی کا ذکر نہیں ہے، اور سب کے سامنے اعلان کرے میں بھی کسی مہدی کا انتظار نہیں کر رہا، کسی مہدی نے نہیں آنا۔ وہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ کوئی علمی اور عقلی بات تو کرو نا۔ خود انتظار کر رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو دکھا تو نہیں ہے، یا اعلان کرے نہیں ہے، یا اعلان کرے نہیں ہے۔ میں کسی مہدی کا، مسلمان کسی مہدی کا انتظار نہیں کر رہے، قرآن میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں، یا اعلان کرے۔ آپ یہ اعلان بھی نہیں کر رہے، مجھے کہہ رہے تم دکھا نہیں سکتے، نہیں ہے نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائی ایسا نہ کریں، آپ اعلان کریں ادھر کہ لوگوں تم غلطی پر ہو، کسی مہدی نے نہیں آنا، نہ انتظار کرو۔ جی آپ خود جو ایمان رکھتے ہو مجھے کہتے ہو کہ وہ ایمان دکھاؤ، یعنی آپ وہ ایمان نہیں رکھتے ہو کہ مہدی نے آنا ہے۔ دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا، اب نہ آپ کو نہ سمجھ میں آئے، میرا گناہ نہیں ہے۔ آپ کی مورے لگی ہیں، مورے ہٹائیں گے، آپ سمجھ آئیں گے۔ قرآن بتا رہا ہے نبی آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کی نشانیاں بتائی ہیں، امام مہدی، کوئی امام مہدی نہیں آنے والا، صرف اسے خطاب دیا گیا ہے امام مہدی کا، اس کی صفات بیان کی گئی ہے۔ آپ میں امام مہدی کا نام سے ڈھونڈو گے دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی امام مہدی کے نام والا یہ نہیں اعلان کرے گا کہ میں امام مہدی ہوں، دیکھ لو میرا نام بھی امام مہدی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، اب پٹھے عقیدے بنا لو یا کر لو، یہ آپ کی اپنی مرضی۔ یہ آپ کو واضح بتا رہے ہیں کہ قرآن میں نبی آنے کا ذکر موجود ہے، آپ اس طرف نہیں آؤ گے، آپ ادھر ہی پھنسے رہو گے، کیونکہ آپ کی مجبوری، آپ کو پتہ ہے اس کا اگلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ٹائم محمد ختم صلی اللہ ہوا، علیہ وسلم کو آخری ٹائم نبی ختم قرآن ہوا سے جی، ثابت کرو، ٹائم اور یہ ختم ہوا ثابت جی، کرو کہ نبی کوئی نہیں آئے ٹائم گا، ختم ہوا جو جی، آپ ثابت نہیں ٹائم کر ختم سکتے، ہوا جی، آپ ٹائم ادھر ہی ختم پھنسے ہو گیا رہو جی، گے۔ ٹائم ختم ہو گیا جناب۔ اچھا گزارش یہ ہے کہ یہ دوسرا جو سٹیپ تھا ہماری ڈیبیٹ کا، تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہے۔ پہنچ گئے، سارے پہنچ گئے۔ میں دوبارہ ٹائم شروع کر دوبارہ پھر دوبارہ مولوی جی ہو، ہمیشہ اپنے والے پاسے ہاتھ زیادہ رکھ دیو، جزاک اللہ۔ جی، لوگ توجہ کر رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ کتنے اقاولے ہو رہے ہیں طلعت صاحب کہ اب میرے ٹائم کے اندر بھی بیچ میں بول رہے ہیں، بار بار بول رہے ہیں، مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ تو جو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے کہہ لیا، جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ لیا، اور نتائج جو ہیں قوم کے سامنے ہیں۔ تو ابھی ہوسٹ جو ہیں ان کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ جی جناب حسینی صاحب۔ ہاں جی، جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ دونوں باتیں پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے آپ نے کی ہیں، وہ سارے سن رہے ہیں، وہ انہوں نے نتیجے نکالنے ہیں، پھر آپ اس کی ریکارڈنگ بھی چلائیں گے بعد میں، تو یہی اس کا انجام ہوتا ہے، منطقی انجام، اور کیا۔ تو حسینی صاحب پھر آپ دیگر دوست بیٹھے ہیں ان کی طرف بڑھیں پھر۔ ہاں جی، ہاں، دوسروں سے اگر آپ نے کوئی رائے لینی ہے تو پھر اوپر سے شروع کر دیتے ہیں، آپ سٹاپ واچ لے لیں اور 2 منٹ دے دیں سب جی کو۔ جی 2 منٹ ٹھیک ہے۔ راشد صاحب تو آپ 2 منٹ بات کر سکتے ہیں جناب، مائک اوپن کریے جناب۔ راشد صاحب ہوں السلام علیکم۔ تسی بول راشد سکتے صاحب موجود نہیں ہے، یہ محمد نام کی آئی ڈی سے کوئی ہیں، آپ 2 منٹ بات کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم۔ السلام۔ جی ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جو ہے یہ مناظرہ ہوا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جو بھی بات ہے آپ نے قرآن و حدیث سے کی، مولانا مفتی مبشر حسین شاہ صاحب نے، تو ان کا جو جوابی
جو جواب دینا تھا ملک طلعت صاحب نے وہ جواب دینے سے قاصر رہے۔ تو اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر قرآن و حدیث سے کوئی آپ دلائل نہیں دے سکے تو میں آپ کو اس بات پہ کہتا ہوں کہ آپ کا علم ناقص ہے ابھی۔ جی میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ جی جزاک اللہ۔ اگلے 2 منٹ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨੋਟ ਰੱਖੋ। جی میں وہ کر رہے ہیں جی، میں ہینڈل کر رہے ہیں جی۔ اسماعیل اچھا جی، خلیل والے ਨੂੰ ਲੈ یہ ਲਓ۔ اسماعیل صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے جی، 2 منٹ آپ کے پاس ہیں جناب۔ اسماعیل صاحب نہیں وہ تو جی ان کا بھی ارادہ نہیں ہے۔ اب جناب گمن صاحب ہیں نیچے بیٹھے، 2 منٹ گمن صاحب آپ کے پاس ہے، آپ بات کر تو پہلے ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ، ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ۔ چلیں جی شارپ صاحب آپ بول۔ جی جی السلام علیکم۔ یہ جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اس میں مفتی صاحب آپ نے بالکل غلط کیا، آپ بالکل آرام سے عزت کے ساتھ بولتے رہے اور آپ نے قرآن کی اور حدیث کے حوالے پوچھے جو کہ جماعت احمدیہ کا ایک بہت بڑا ایک برانڈ ہے کہ بھئی ہم قرآن اور حدیث سے بات کرتے ہیں، اور محترم ہمارے یہ طلعت صاحب بھی قرآن کی آیت اور حدیث پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں، اور یہ بے فضول قسم کا شور کرتے رہے، کیونکہ ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جتنا زیادہ کوئی اونچا بولتا ہے اتنا زیادہ اس کی دلیل میں وزن ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی چیز ہو یا نہ ہو۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب آج آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہمیشہ کی طرح، اور ہم یہی چاہیں گے کہ اسی طرح علمی گفتگو ایک ادب کے دائرے میں رہ کے ہوتی رہے۔ اور ایک اور بات کہ جو نیچے ایک بندے نے آپ کی وہ آئی ڈی بنائی ہوئی تھی، ہم نے آپ کے ہوتے ہوئے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ آپ اوپر بیٹھے ہیں، ہماری بھی دل آزاری ہو رہی تھی، لیکن ہم نے یہ گستاخی سمجھی کہ اوپر آپ بیٹھے ہوئے تو اس کو ہم کچھ کہیں۔ جبکہ طلعت صاحب کے بارے میں نیچے کسی نے بات لکھی تو یہ پورا 10 منٹ اس کو گالیاں نکالتے رہے ماں بہن کی، اور جب آپ کی باری آئی تو انہوں نے آپ کو بولنے نہیں دیا، اور کہتے ہیں کہ یہ گالی نہیں نکالنی چاہیے، اور قرآن کہتا ہے کہ کیوں وہ کہتے ہو بات جو خود نہیں کرتے۔ جب آپ کی ذات پہ بات آئی آپ نے اس کی ماں بہن ایک کر دی، اس کو ماں کی گالیاں دی، اس کو بہن کی گالیاں دی، اس کو سب کچھ کہا، لیکن جب مفتی صاحب کے نام ایک ہمارے ماشاءاللہ عالم دین ہیں، اور جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اس کے باوجود آپ نے ان کو کہا جی آپ نے جی یہ آپ کے اخلاق ایسے ہیں، آپ کے اخلاق ویسے ہیں، جبکہ آپ 10 منٹ حسینی صاحب نے بھی دیکھا، آپ پورے 10 منٹ اس بندے کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے رہے۔ تو یہ بھی آپ نے یہاں پہ آپ کے انصاف کا تقاضا یہ ہے، جو ایز یوزول آپ کا ایسا ہی ہے کہ آپ وہ کام نہیں کرتے، خود نہیں کرتے اور دوسرے کو اس کی تلقین کرتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ مفتی صاحب ٹائم ختم ہوا۔ اگلا ایک منٹ میں ایک منٹ عرض کروں گا۔ میں واپس آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ یہ کمان صاحب نیچے بیٹھے ہیں، پلیز میں آ رہا ہوں جناب، پلیز آپ مہربانی۔ نہیں میں لوں گا، ایک منٹ میں لوں گا، پھر اس کے بعد مل جائے گا۔ صاحب دیواری ہے انہوں نے دیو کمان صاحب کی باری ہے، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ طلعت صاحب اپنے ٹائم پہ آپ جو مرضی کہیے گا، 1 منٹ آ رہا ہوں میں۔ اچھا جی کمان صاحب محترم آپ بات کر سکتے ہیں، 2 منٹ آپ کے پاس۔ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋ? ਗੁਮਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਈ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ جی کمن صاحب اگر آپ موجود ہیں، مائک آپ کا میوٹ ہے، توجہ کر لیں، نیچے مائک میوٹ ہے، چلیں کوئی نہیں، مصروف ہوں گے۔ اب طلعت صاحب آپ بات کر سکتے ہیں، 2 منٹ آپ کے پاس۔ اور مار دے لاسٹ آواز۔ جی کمن صاحب، پیارے بھائی نے کہا، میرے پیارے بھائی نے کہا آپ انہوں نے گالیاں بکی، اگر آپ کو کوئی کہے کہ تم کھوتی کے بچے ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے جناب؟ ذرا مجھے وہ الفاظ بتا دینا، آپ کیا کہیں گے، بتائیے گا مجھے۔ یہی بات تو یہ نہیں آپ نہیں بولیں گے، آپ نہیں بولیں گے، یہ شارپ صاحب کہ تم کھوتی کے بچے ہو تو آپ کیا جواب دیں گے جی؟ یعنی جواب مجھے مل گیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ بہت شکریہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میں نے انہیں کوئی گالی نہیں دی، میں نے انہیں اتنا ضرور کہا ہے کہ تمہاری والدہ کی بات ہم ادھر نہیں کر رہے، تم کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اس بندے نے آئی ڈی کیا جی محترم شارپ صاحب آپ نہیں بولے، میں راؤنڈ کر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں نیچے واپس، پلیز ان کو 2 منٹ بولنے دیں۔ جی طلعت صاحب مجھے یہ حوصلہ ہو گیا ہے، تسلی ہو گیا ہے کہ مفتی صاحب نے بات کی، اور مفتی صاحب کے 2 ماننے والے ایلوں نے مجھے بتا دیا ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت علمی باتیں کی، انہیں تو یہی نظر آئے گا، وہ ان پر ماننے والے ہیں،
وہ مجھے آپ سے حیرت نہیں ہوئی نہ میں آپ سے یہ منوانا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کہیں، لیکن میں نے انہوں نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی، ایک آیت نہیں پڑھی جس میں مہدی کا انکار ہو۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ نبی آئیں گے، قرآن کی آیت پڑھی، انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی کہ نہیں آئیں گے، بس شور کرتے رہے ہیں مہدی کہاں ہے، مہدی کہاں لکھا ہوا ہے، مہدی کہاں لکھا ہوا ہے، ان لوگوں کی طرح جو نبیوں سے تقاضا کرتے تھے کون سا جانور کاٹے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کے سینگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، یہ شیطانیاں کرتے رہے اور دجل کرتے رہے۔ کوئی عقلی علمی بات انہوں نے کوئی نہیں بتائی۔ میری قرآن کی آیت کا بتائیں کہ نبی آئیں گے، کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ قرآن واضح بتا رہا ہے نبی آئے ان پر ایمان لانا، جو ایمان نہیں لائے گا جہنم میں ڈالوں گا۔ اس بات پر آپ نے ایک بات نہیں کی، ایک آیت نہیں بتائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد نبی کوئی نہیں۔ آپ ختم اپنی ہوا تعویلیں اللہ کر کے صاحب، آپ کا کھینچ ٹائم کاچ ختم کے ہوا جو اللہ مرضی صاحب، آپ کا ہے ٹائم ختم ہوا جی ختم ہوا۔ جی۔ اچھا محترم راشد صاحب موجود ہیں جناب؟ آپ ٹائم لینا چاہتے ہیں؟ راشد صاحب مائک میوٹ ہے آپ کا۔ جی وہ موجود نہیں ہے۔ وہ یہ اپنے محمد بندے صاحب، کو دے، پھر دوبارہ دے اپنے بندے کو، وہ آپ کی تعریف کرے اور آپ خوش ہوئے۔ اللہ صاحب آپ بس اپنے ٹھیک ٹائم ہے، پہ جو مرضی جزاک کہیے اللہ، گا۔ بڑا اچھا ہو گیا، سارا کام ٹھیک ہو گیا جی تو میں میرا موجود خیال ہوں، ہے چلیے اور اجازت لیں گے۔ مفتی صاحب میں چھوٹی سی ادھر بات کرنا چاہوں گا، کہ طلعت صاحب نے بولا کہ جی آپ کے بندے نے آپ کی سائیڈ لی یا ادھر کی سائیڈ لی۔ میں اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں نے کسی کی کوئی سائیڈ نہیں لی، ٹھیک ہے، میں نے صرف اور صرف وہ بات کی جو حق بات ہے، ٹھیک ہے۔ جو مفتی صاحب نے قرآن و حدیث سے حوالے پوچھے، طلعت صاحب حوالے دینے سے قاصر رہے، تو میں نے اس بارے میں بات کی۔ اور جو بات کی انہوں نے شاپر یہ جو بھائی ہیں انہوں نے کہ نیچے بیٹھ کے جو کرتے ہیں بکواسات کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، تو ان سے ان کی زبان میں ہی بات کرنی چاہیے۔ تو طلعت صاحب کی اپنی ذاتیات پر بات آئی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، تو ان باتوں پہ تھوڑا سا غور کیجئے طلعت صاحب، اپنے آپ کو بھی سدھاریے۔ تھوڑا سا جی میں آپ اپنی بھی بات کو اپنا ایمان لے لو، کبھی حق بات کرنا بھی سیکھ لو، کل اللہ کے آگے پیش بھی ہونا ہے نا۔ مفتی صاحب دے آگے تو نہیں پیش ہونا، کل اللہ کے بھی جانا ہے، کوئی تھوڑا جا ایمان بھی لے لو، کوئی حرج نہیں ہوتا، کوئی اللہ ناراض نہیں ہوئے گا، ایمان دی گل بھی کر لیا کرو۔ اچھا طلعت صاحب لگتا ہے حسینی صاحب نا کچھ آخری گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ ان کو اجازت دیں تو وہ بات کر لیں۔ بس ایک میرا خیال ہے ایک دو بندے احمدیت کے مخالفوں کو، ایک دو کو اور بلا لے، وہ آپ کے حق میں بات کر لیں تو پھر آپ کو نیند اچھی آ جائے گی۔ نہیں جڑی تہاڈا مضمون فائق رہا ہے دوواں دا، مفتی صاحب نے بھی بہت کمال محبت دے نال سنتے رہے نے، وچ بول جدوں شروع ہی تساں کلام کیتا تے نہیں بولے بڑے اچھے طریقے نال، بہت ہی مزہ آیا انہاں دے اس رویے دا۔ او دے بعد پھر تہاڈا کلام بھی بڑا وضاحت دے نال بڑا اچھا، تسی بڑے کوریج دتی ہے جگہ جگہ، وہ بھی ٹھیک ہے تے اچھا ہی رہا ہے۔ جب وہ کوئی یہ تو نہیں ہوتا کہ اج ہی سارے فیصلے ہو جانے نے، تو پھر انشاءاللہ چلائیں گے انہوں، اگے بھی مضبوط چلتا رہے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم آہنگی ہو جائے اور وہ جڑی فریکشن فورس ہے، گالا شالا ادھر ادھر چھک چھکا، وہ نہ ہوئے۔ تو بس ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔